Goshi Marhaba, and welcome everybody to the Prelude Show. And we're going to be discussing that wonderful new course that is running on ALRA TV at the moment. Sufi Younus AlGohar is presenting The Art of Living, and we were in day 3 yesterday. So joining me in the studio today to review this wonderful course, we have a brand new guest with us today, Ali Naeem, and I'd like to warmly welcome him to the studio. And he's one of the young Sufi boys, very active in mission work, and he's going to come and share in the discussion. And Sheikh Tanvir on my right, and we look forward to another healthy discussion today. We really enjoyed yesterday's. We were joined by Sheikh Naveed, whose input was really good. Really liked his examples, especially in his university days and his work. Bringing those examples into it was really nice, and we're going to be seeing Sheikh Naveed again in the future, on future shows. So the Art of Living yesterday really covered, I would say, moving on to 3 different points. Now, firstly, it was very much about ourselves, how we should behave within ourselves, how we should conduct ourselves and our character. And day 2 was more about how we can behave amongst others, our close proximity and into society. And yesterday, last night, I should say, the day 3, I found it very much linked to the mission work as well, that when these aspects to our lives are evolving, then we should have time, prioritize time to share this message, to do mission work. And it was emphasized last night, the magnitude of this mission, the holiness of this mission, Of course. and how important it is, and it needs to be prioritized. We need to really peep into ourselves and ask ourselves how much time we are spending, how much time we are investing in sharing this message and sharing this bounty that we've received. So very, very interesting yesterday, and we were told about how to live the life, how we can live a successful life, a life of quality, a life of happiness. And this comes about when you realize exactly what life is. It has different factors to life. And Sufi Master explained that there are 2 factors to life. And this was the physical life and the spiritual life. And we can talk about the physical life pretty easy, and that most certainly doesn't need mission work. We don't need to go and tell people to make money. Correct. Go and get yourself a nice car. You should be getting yourself a nice, make a leaflet telling everybody they should get nice jobs. Yes. And wear nice clothes. I don't think there's a mission required for this. No. So this is the spiritual aspect. And Sufi Master said, use a good example of people that you least would expect to be depressed and on some kind of addictions and not happy with their lives. Yeah. So how does that come about? Well, so the Sufi Master, he explained that one would expect that those who have all the money in the world and reach their goals, unlimited wealth, basically, and everything they could desire in the world, you would think that what do they have to be depressed about? Right. Why would they be needing anything, feeling any emptiness? But it often goes to show that those that do have everything are feeling empty. They haven't got a sense of peace, and there's always something missing from their lives. They would be the most depressed, as you would say, and if anything, it makes them more lonely. Which goes to show that, I mean, money and having everything doesn't necessarily mean that you will be peaceful. Peace comes from inside.
from having that spiritual aspect of your life, because they explain that there's two aspects of the life. So having only one side, you're obviously going to feel incomplete. Right. Uh, so that's what we're trying to teach at ALRA TV. And it's not really, you couldn't just say it's just a common person or somebody that's achieved their goal, whether it be Nasir was saying about footballers or a rock star. All they want is fame and fortune. Yeah. And they get it. They get everything. Yeah. And the next thing you read in the papers, they're in a depression state, or they're in what are those clinics called? The Rehabs. The rehabs. And you think, what? I mean, they've got everything. But it's not just them. Let's talk about like the people of religions, right up to religious clergy, Yes. teachers, professors. Are they concentrated on both aspects of life? No. The spiritual is missing. That's why. Right. And the urge, the very innate urge in human beings, everybody realized that yes, man is mortal, and the happiness, and it is also considered to be well established universal truth that wealth cannot conduce to happiness. Even then, people keep running after wealth, accumulation of wealth and luxuries. Yes. Knowing that they are one day everything has got its expiry date. So if things do not get expired, man gets expired. So how to be happy in a way that you always remain to be happy? Yes. And the real happiness only lies when you become immortal. So man can't become immortal. Only God is immortal. And we've experienced this, haven't we? People that, whether they have money or they don't have money, they can still have that happiness if they have the spiritual aspect to their life. And somebody who doesn't have it, whether they have money or if they don't have money or they have all the riches and all the dreams and goals they wanted, they can still be unhappy. Correct. I mean, that's I think they said you only realize the spiritual aspect when your souls begin to breathe again. So that's one of the main things that we try to teach here, isn't it? Gaining the secured heart. Yes, yeah. Securing your heart, securing the future, and securing your eternal life. Because once you expire, if you haven't done anything for your eternal life, then that's it, isn't it? The life ends, and that is the key to spiritual life. Is the awakening of the heart. Awakening of the heart. And that's where it all starts. Correct. And obviously we were in the beginning completely blessed. Lucky is a very small word for it, but we were blessed to find the path to His Holiness Gohar Shahi, and we've had our hearts awakened, and we felt the divine energy, and we've enjoyed the benefits. Yes. So much. Through physical side of life as well, not just the spiritual side of life. Yes, physical side. Many of us have a very comfortable life. Most certainly we're not losing out anything that we had before. We're getting all the creature comforts. And we're also, if we look around our own people, we have people well into their 60s working away. Yes. And we have, I know lots of people come up to us and they can't believe how old we are, some of us. Yeah. We have the energy, we have the light. Yes. And this is all thanks to this divine energy that's being produced with very little effort from us. We didn't make this effort. We just obtained this bounty. And as Sufi Master said, and this is all we have to do to others as well. There's no effort. Just ask people to close their eyes and transfer the energies through His divine eminence. Yes. Incredible. What a divine mission. Yes. And as Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar explained yesterday, that it is, explaining or propagating this mission is literally, handing people the certificate of success, the real success, successful here and in life hereafter also. So, the real feeling of happiness can only be felt
when one is connected with the Lord, when he has his soul and his heart enlightened and awakened, then he realizes, oh, what a huge world is lurking inside me, and I was unaware of it. And then he becomes, grateful and appreciative to his Sufi master, to his spiritual guide, that who enabled his life, his subtleties, his souls, activate and chant the name of the Lord, and thereby generate the divine energy. And that divine energy is not only, empowering his soul, but also helping him in becoming wiser, Yes. wiser in making his everyday decisions. So everything gets set right when the heart is fixed right. And we have to think, I mean, this is the whole key to it, that we just don't just listen to the lectures, and we have to step back, analyze it for ourselves, and really think what the message is, what are the meanings to these courses that we're going through, the Western Sufi course, which we're touching on now and again because we've encouraged people to join the Western Sufi course and read it and share it with others. And as we said, this life is a practice. This knowledge has to be practiced. And just think exactly what's happening to us. We have a Sufi master is helping us every step of the way. Yeah. And unfortunately has to keep mentioning, and I mentioned on yesterday's Prelude show, that let's make this the last year, this new year, 2020, make this the last year that we have to hear our Sufi master keep asking, pleading with us to do mission. There's no benefit to the Sufi master. He's done. He's been enlightened fully. He's in full connection. Yes. His life here and his life hereafter is completely catered for. He just wants to help us, and he's already given us this guidance that he's not getting any benefit from it. We're getting the ones get benefit from it. If we share this message, which is so easy for us to do, it's been made so easy, and it's so satisfying when you have that ability to just share with somebody how they can connect to God. I mean, what else is there to what higher privilege is there than we can share with somebody that their life here will be enhanced, and their life hereafter, they'll be standing in front of God with a secured heart, with a polished and shiny heart, and we've done something to help that humanity. Well, whatever better help is there for humanity? Yeah, that is a very good point. Because previously, before this was introduced, people were going to the jungles. They were doing strenuous activities, doing zikr, spending 12 years just for this activation. They would spend their whole lives just trying to be accepted, to be able to possibly get the activation of the heart. And I mean, even then, it wasn't certain, was it? No. In this day and age, the Universal Sufi Master has made a revolutionary change, and that is actually the first step, isn't it? Activation of the heart. Come, get your heart activated, and begin your journey now. Secure your heart, and your hereafter is taken care of. They've made it so easy for us. They've said, all you have to do is spread love, spread the mission, connect humanity to God, and I will take care of the rest. All we have to do is extend the mission to the rest of humanity. And there could be no easier way. Yep. We don't do any other activities, do we? We're not forced to do any praise. You have to do this many times a day. You have to do that. You have to read this. You have to read that. Complete freedom. And the satisfaction. Did you hear Sheikh Wajid? He was explaining about the man from Japan who actually he always wanted his heart activated. He was Japanese, and he converted to Islam. All right. And because he heard about the
the zikr of the heart, and he went from here and there, and none of them could do it for him. They used to give him books or send him somewhere else. Yeah. And he only spoke Japanese, and he just by chance he was looking on YouTube, looking Okay. at spirituality, looking at heart, Yeah. and that video came up of Alright. Sheikh Yoko and Oh yes. and Very nice Wajid video. talking Japanese, explaining the Sufi course, Wow. explaining about activation of the heart, and then gave the instruction to call this number, which he did, and they activated his heart over the phone. He said he felt it, never felt anything like it. And look at the satisfaction and That's that gentleman is, and as Sufi Master said yesterday, there's going to be a lot of despair, in that time of judgment, the accountability. Lots of people are going to be, please give me another chance. Suddenly, there's going to be lots of distress and despair. And imagine this person who he will be worried. What about me? But then, he'll have this secured heart, Yes. and he'll remember that time he made that phone call, and he'll stand in front, and that will be it. That's the golden ticket, isn't it? Golden ticket. You'll ask no more questions after that. If you come before God with that secured heart and that enlightened heart, then there's no more questions. That's your golden ticket, and God's pleased with you. Yes. He's not asking what church you went to, what mosque you went to, Yes. if you grew a beard, what clothes you wore, if you took milk in for your neighbours and things like that. It wasn't about that. It was about the heart. You were just doing the mundane physical life. You didn't think about your spiritual aspect. Correct. And many times we talk about people's life. We can, if you want to use an example for ourselves, you can look at a successful person in the physical aspect, because they're doing exactly what they've been shown to do by their guides, maybe their parents, teachers, or their bosses. That's their guides in the physical world. They've been told you should improve your career, get yourself educated, improve your career, work up in the job, have yourself a nice family with a car, take them on holiday once a year, and they're doing everything. Yeah. They're focused. Yes, I'm going to do this, because they don't know any difference. They don't know about the spiritual side. So if they can be completely focused and delegate their time and prioritize their time Yes. to what they're doing, why can't we? Now we have the awareness that there's two sides, and we have the spiritual. We're not saying now completely focus on the spiritual side, go and lock yourself in a cave somewhere, put robes on, and shut yourself off from society. Don't go to the complete spiritual aspect. But now you've got the awareness of both. Now we can split into two. We can split the time into two. We can live our lives, but obviously allocate a lot of our time into sharing this message through whatever means we can. Not everybody can, as Sufi Master said, not everybody can come on ALRA TV and talk. Not everybody can go travel in the world to different countries. But everybody can share something on with their friends, with their family, either through social media or through word of mouth. There's lots of leaflets, there's lots of literature available, or you can just recommend them. Just watch ALRA TV, ask questions on ALRA TV, or join the Sufi course. I mean, Yes. there's so much out there, so many tools out there that we can share this message. And let's just make 2020 the time of mission. Let's really make our Sufi Master happy, and let's don't have him asking us again and again and again, and next year to say the same thing. Next year you have to share this message. No, we want him to say how happy he is with us, and how many different countries we've shared this to, how many different people of different cultures, different traditions, how many are joining us now. Oh yes. We've seen it very, very slowly, but we can increase it. The more the bigger the foundations, the stronger the foundations. Of course. And then we can just keep growing and growing and growing. Once people see there's more different faces joining us, more from different countries, different religions, then we're going to spread this on this platform of the Universal Sufi Order. Yes, it is. It is. And you see, as you mentioned, that people are not aware of the fact of the spiritual aspect, because
partly they are responsible for not making any, intended investigation in this matter, and also the clergymen, the thinkers, scholars, philosophers, they have not come up with any, workable solution Yes. of providing, real happiness. This is why the negative psyche being stronger in every individual, so it induces them, it compels them to go after the worldly desires and fulfillment of their goals, and and what they are missing in this. But also the clergymen supposed to show them that they are the two aspects religion has, only divinely established religion through good prophets. They have been given the two aspects, the spiritual and physical. What they emphasize on is only the physical one. And this is why, and Ali mentioned it quite rightly, that people in olden times were, afraid of that, oh, if you want to love God, if you want to attain spirituality, you will have to shun your life, you will have to quit everything, and then you go, we can't afford it because we have got kids and we have to take care of our family and this and that. So, but now, since the advent of His Divine Eminence Sarkar Gohar Shahi, we don't have, as you said, that we don't have, all we have to do is just close our eyes and ask Lord, please grant me, and that's it. We're actually being shown here that you don't have to shift from one aspect to another. Yes. You can work together with both aspects, quite happily living together. And your physical aspect improves more than you could have done with your own efforts. Yeah. Unimaginably. Very good point there, Sheikh Tavin. Beautiful. Yes. Yeah. Without our own efforts, we'll, involuntarily, we'll start to change our character, we'll start to change our whole lifestyle, which will be beneficial for us and beneficial for everybody. And as far as doing mission is concerned, doing mission is doing a favor upon our own selves. We are not doing favor to any other, but rather we are, bringing goodness to our own selves. So more you do mission, more bounty and more blessings you are going to accumulate. And this is, the fact can be just, ascertained or can be felt by those who are practically involved in, propagating and spread of this mission. And those who are zealously working, you ask them that, yes, they can't find anything better than this. There can't be anything holier or more sacred than this, once you realize this. So as you said, yes, we need to, stress on this, that 2020 should be the year. We have got to, make this year real. We put in our 100% and then go whole hog. Yes, and that's young and old, because the Sufi boys are going to be very active this year. Oh yes, we have quite a few things coming up. Let's share some of the things you've got planned. What are you going to do? Well, we've just they've just posted up on ALRA TV one of our new shows. What you saying? So that's a street show, getting the public opinion, raising awareness, different topics. Yep. We're also starting a discussion, like a podcast. So that is in the works. That should be coming up in a couple of weeks, hopefully. And we have one or two other projects coming up that we're still working on. Because that first episode is out now, isn't it? So people can like it, share it, watch it, and maybe we can have the logo up on the screen at some time so people can share. Whenever they see that brilliant logo with the mic and the What are you saying logo? Yeah. Whenever they see that coming up, and once you press the bell on the subscription on ALRA TV, all these notifications will come up when your new videos are coming. We've shown the Christmas one before, out in Covent Garden. So exciting stuff. Yeah, wonderful video, the Covent Garden one, actually. Very, very well done. And obviously people are doing this alongside going to their colleges. These aren't uneducated kids in our young Sufis. Yeah. They're going to college, they're getting their education, some of them are working. This is very much in their free time. They're very, very normal young people that are they're in tuned with their life now, because they've realized that there's a spiritual aspect to their life that they have to work on, because that's the eternal life. I mean, how long have we got of this physical life? Why are we concentrating so much
on the physical aspect when everybody always says we're going to die one day, we're going to die soon. Everybody Yeah. knows. Everybody knows. So why aren't they thinking about the hereafter? It's the strength of negative psyche that Right. just doesn't let them to go, concentrate on or reflect on that aspect. So we've got to get out there, Yes. tell them about the awakening of the heart, Yes. and then all the His negative Divine energies. Eminence Younus AlGohar says that your biggest enemy lies within you, and know that is your negative psyche, your lower self, your nafs. Yes. Yes. And it's very important that the youngsters like Ali are sharing this. I mean, I've found a lot of different cultures. People think there's a showing off element. And I'd like to say here and now, there's nothing showing off about sharing ideas and sharing what you're doing with others, so others can get ideas, get themselves motivated. There's always going to be some negative about anything you do in life. I mean, I'll take an example today, actually, that I saw that still very, very upset, and my thoughts are still very much in Australia. You know, our brothers and sisters out there in Australia and all the wildlife and the natural habitats there that are being destroyed in Australia. But Elton John, I mean, I'm a big fan of Elton John. I'm not going to be biased about it. Yes. What he did, but I think he's a wonderful musician. Elton John is playing a series of concerts in Australia, and he was in Sydney. And right there and then, he pledged during the concert 1 million Australian dollars. He pledged 1 million Australian dollars for the relief effort and all the efforts in Australia. Very generous from Sir Elton John. And as soon as I read it, I knew, what was going to happen, because this happens all the time. There'll be a string of people saying, I mean, I followed him for a very long time. I know his worth. He's worth well over £300 million, which is probably about more than 600 million Australian dollars he's worth. But he gave $1 million out of his own will and his own compassion that he had for what was happening. And obviously there would be other people saying that he's showing off. Why didn't he do that on the quiet? Other celebrities are doing this on the quiet. They're not telling everybody, I would give money, but I keep it quiet. And very much so with the mission work. I've heard this before, people saying, I do it, but I don't, I don't want to tell anybody. I'm a very humble person. But we need to share with others what we're doing. Elton John giving that $1 million is going to make other people think, okay, I can't give $1 million. But if Elton John's given $1 million out of his 300 million fortune, it's still a big whack, It's a lot of money. Yes. So I can give money towards Australia. So in a similar way with the mission, if we're sharing, this is why it's very important. I want everybody, I know not everybody's joins the Prelude show, but you can share with other people in your countries and your networks. It's very important, this mission report Monday that we're doing. Every Monday, people should be sending in their ideas, what they're doing, their reports, and it can encourage others to give other people, you're going to a church this time, or you're going to a mosque and standing outside. I'll try that. That looks easy. I'll try it. It's not showing off. It's sharing with people what we're doing and get everybody active and thinking that everybody's out there doing the same thing. So I thought that was, quite poignant when I saw that. I'm not a psychic, but I just knew, because in the past it's happened when celebrities come out and help charities or do something. There's always loads of different ideas of it, that they shouldn't do it, they should do it, they should do more. Why are they showing off about it? But no, this is not showing off at all. He's setting an example, kind of thing. If you think of it that way, he's setting an example and setting the standards that people should give. If you have money, give money, or do whatever you can to help the relief effort. And our efforts, our mission that we need is,
absolutely, it's so divine, it's so holy. We're giving people the key, aren't we? You know, this is the key Key to success. to success, the key to life, the key to this life and the life hereafter, the awakening of the heart and the securing of the heart to stand in front of God with. And with the guarantee. Nobody guarantees, you know. But in case of His Divine Eminence Gohar Shahi, you have the guarantee. 100% you are successful. Why? Because as Sufi Master Sayyidi Younus AlGohar said yesterday, that if you find somebody, God is hesitant about making him a believer or granting him the name of the Lord, then no problem. As long as he is asking His Divine Eminence Gohar Shahi will take care of that. No problem. So when that was you a wonderful this, point. Thank you for reminding us of that. What a wonderful point that wonderful. The heart's activated. If God is hesitant, His Divine Eminence Gohar Shahi is lovely, unimaginable. That's unimaginable. Absolutely, and we can't thank him. No. We can't thank. And the rewards you get from looking at the faces of the people and the changing of the people's characters, you can see for yourself, and the rewards are there. They've actually, I want to mention, on the point of spreading the mission, it's because it can be difficult for many people, like say in Pakistan or other religious places. They feel hesitant that, how am I gonna tell them this mission? There's a lot of backlash. There's a lot of it's not easy explaining it. But with ALRA TV gaining a lot of traction, and it's actually become even easier to do the mission now. Yep. All you have to do is, here you go, here's ALRA TV leaflet, watch it, and you'll benefit. Very, very good point. It's never been easier. Never. Yeah. Throughout all these years we've been promoting this mission, there's now so many different ways we can approach it, and we can share people in a safe way. Obviously, we don't want anybody to put themselves in any kind of danger, but just share them, the ALRA TV or the Western Sufi course, and it's done. So great discussion, guys, and thanks for joining us in the Prelude show. Did you enjoy yourself, Elliot? Oh, yes. Yeah. Oh, yes. So we hope to see you again. You're going to be a regular slot on here. Yeah, so, thank you for having me. Yes, brilliant. And we've got the Daily Pulse coming up with Nasir Younus. Thanks for joining us. God Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Gohar Shahi marhaba. ALRA TV की खसूसी नशरियात बज़्म मुस्तफ़ा में तमाम नाजरीन को मैं खुशामदीद कहता हूँ, और ख़ातिमुन अंबिया हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नात का हदिया पेश करने लगा हूँ। सरकार दो आलम कबूल फरमाया। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया पयाम आया ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम
جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش سے عرش گونجتی ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش سے عرش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کس کا نام آیا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن
Assalamu alaikum and Garshay Marhaba to all viewers on ALRA TV. Today I'm going to talk about an issue which should be very fresh in everybody's mind. We live in very daunting times and very intolerant societies are coming about all over the world. And we have Iran and the US conflict in the news nowadays. So we know what's going on. I'm sure most people are aware of the insecurities that maybe the world is facing today at the hands of intolerant, extremist, fascist societies or people all over the world. And the point that this raises, the point and what it highlights is that religions aren't what makes anyone intolerant, an extremist, a fascist. So when we assume, and the general consensus has become that religions are the cause for extremism, the religion of Islam is what makes one intolerant. Now this ideology, this notion, it's merely a fabrication of an issue that has strands much deeper in the human psyche. And for us to understand that, again we come to the teachings of His Divine Eminence Sayyidina Gohar Shahi, the teachings of knowing who you are, of exploring who you truly are, of getting to know who you are, and ideologies, behaviors. Because you see, intolerance, fanaticism, extremism, this is not something that is taught. This is not an ideology that is found in a religion. This is a behavioral issue. This is not something that you go to school to learn. And what you'll find is, let's take the religion of Islam as an example. We have Sufism. We have Muslims that reside in Pakistan and in India and in Turkey, in the UK, that you would normally refer to as moderate Muslims. They are peace-loving Muslims. They see Islam in a different light. And then you will have Muslims that will live in England, that are born and bred in England, and they will sit on British soil, and then they will say things like, we are in the land of the kuffar, we are living amongst pigs, and so on and so forth. You have this extremist ideology. Now, what is it? Why is it that we have one religion and two very different forms of ideologies, two very different ways of thinking? And the reason is, it's because it's not the religion, it's not the ideology that is different. It is the individuals, it is the behavioral habits of both types of people that is different. And that is what we are seeing today. When we see, I don't want to go into the political aspect of it, but I mean, Donald Trump, he doesn't follow any religion, but you could say that what he is doing is a form of extremism. And I don't want to delve too deep into that aspect, but this is just a hard route to take for you to understand that religion isn't what you call extremism. It isn't what makes you intolerant, a fascist, ignorant. It is individuals. It is the personal behavioral issue. It is the behavioral pattern of an issue of an individual. And how does it happen? Why does one person become more intolerant than the other? Everyone is born in the same way. But growing up, one person may go through, perhaps being deprived of certain elements in life compared to the other, and that leads you to developing certain attributes, certain habits in life, which then later on make you more harder and less open to
to society, to love, to friendship as a whole. I mean, if religions were the cause of terrorism, if religions were the cause of extremism, then we would have, this world that we live in, it would have been destroyed years and years ago. Islam has been about for 1400 years. Christianity has been around for over 2000 years. And yet we have in history the Crusaders, and those that fought for righteous ideas, they fought for the righteous ideas. But those that were, again, intolerant, that misused the name of the religion, they used the ideology, the banner of crusading for wrong deeds, wrongdoings. So it doesn't matter what label you put on it. It could be, the Crusaders or the jihadists. It's the same thing. You could say that freedom fighters that fought for their country for righteous reasons, they would call themselves jihadists, and they may be rightful in what they claim. But those that made the pretext of the religion their excuse, that was wrong. And that is where everything goes out of context, out of reality. And it's in the same way that, if you drive a BMW, now everybody knows about the BMW cars, the reliability, the sense of security, the drive. It's there's no other car that matches the drive of a BMW. But and if you're there, if you like the BMW car, you'll drive it, and you'll drive it around for as long as you care. But give it to someone that is intolerant, and give it to someone who doesn't know how to drive a car, is a narcissist, and they will go and screw up the car. They will go bang it somewhere, run a few people over, and that's that. So who are you going to blame? Are you going to blame the car, the BMW, for going into pounding over people, or would you blame the driver? In the same way, the religions aren't the cause for intolerance, ignorance. They aren't the cause for terrorism that we know today. The cause for terrorism is any form of deprivation that one goes to life. One cause may be that when growing up, you go through some sort of conflict in your mind, and when you're not able to settle that conflict mentally, and it just lingers on, and that lingering and building of an issue upon an issue, of a conflict upon a conflict, it drives you insane. And then later on, growing older, you become intolerant to life, to people. And when you hear the ideologies of someone saying, we have to fight for our religion, we are the most righteous, and everybody else is a pig, everybody else is the kuffar, we have to go on a holy war. Now this narcissistic message, this extremist message, it appeals to someone who has become an extremist in their ideologies because of however they've been growing up, of whatever form of ideology that they have personally concocted in their own head. So this message will appeal to them. If not this message, you're living on the other side of the world, then it will be, let's make our country great again. Let's kick out all the colored people and kill the Mexicans and build a wall, and it's the same thing. So it doesn't matter whether or not you follow a religion. It doesn't matter what ideology you follow. What matters is whether you are intolerant or you are tolerant. And that is the distinction we need to learn to make. And when judging, first of all, you shouldn't be judging anybody. But when judging others, this is what it's all going to come down to in the end times. It's either going to be the Antichrist, or it's going to be Lord Jesus Christ and the awaited one. And what is going to be the distinction? The distinction would mainly be those that are tolerant, loving people, those that are heaven bound. They will obviously side with the message that is of uniting people, that is of loving one another. And those that are intolerant, that are hellbound, they will opt for a message that is to kill, that is to hate, loot and plunder. So that is the distinction. And again, it brings you down to the same old message. And that message
is of exploring yourself, getting to know who you are. And we've been learning about that in the Art of Living course as well, that before you do anything, before you even step into the realm of spirituality, before you begin your spiritual journey, you must realize, ponder within yourself and realize, what is it that I think of myself? What is it? What are my views about myself? And my views about myself, are they in coherence? Are they parallel to the views of my fellow friends, of those around me? And if my views are parallel to those that are with me, that are around me, that see me, then your view about yourself may be justifiable. But if a group of people, if everybody around you have different views about you, and you still seem to think that you are, you are the best, you know about everything, you may slander, you may backbite, and all you have to do is talk negatively about others day and night. And at the same time, you will tell yourself that, no, I'm a very holy person. I have so much knowledge, and I will do this and I will do that. But at the same time, 2 seconds later, you'll be judging other people. Then you have to be honest. You have to learn to recognize who you are, do justice to yourself, and then match what your character is, what your character is in line in the views of others around you. Now, I'm sure, Uncle Steve, you would agree with me that I have never seen a character like that of Sufi Master Younus AlGohar, ever. On a daily basis, I see what he goes through. But regardless of that, he's often seen asking around that, did I do that okay? Do you find me to be arrogant? Do you find me to be ignorant? Am I doing that, speaking to someone rudely? I mean, it's far off, but at the stage that he's at, the standard that he's set, regardless of all that, he's still scaling himself. He's still looking at himself and making sure that whatever he views himself, that others around him, the view that he has for himself, that others around him do they also have the same kind of view about me? Am I really what I think I am? I mean, it just teaches you. It teaches you how to live. What is the art of living? And I think that's the best way of knowing whether you are going right, whether you are going wrong, is to, if you're not able to judge yourself, if you're not able to scale your attributes on a daily basis, one other thing you could do is just set a reminder on your iPhone. Ask my friends around me, what did I do wrong today? Have I behaved okay? Have I done everything okay? Have I been moody? When I woke up, was I all right? Was I behaving with everyone okay? Was I ignorant at any point? Was I, rejecting anything? These are pointers that you could use on a daily basis. Nothing is impossible. Everything is possible. It's just about how easy you want to make it for yourself, and everything can be done in so many ways. And with this in mind, I just want to come back yet again to the promotion of this beautiful message, of this mission. And I'd like to appeal, first of all, that all our viewers, I request that you let all the other viewers know in Pakistan, India, United States of America, Canada, the UK, that everybody come live. It's almost 10 o'clock, and Sayyid Younus AlGohar would also be speaking very soon. And if you do this on a daily basis, if you come live at the right time, show that you are there, that you are learning, because we teach each other, we remind each other. And if you are there and you are viewing Reverend Steve Bell's show, the 9 p.m. prelude show to the daily ALRA TV live show, if you're there, if you're listening, you can pick up on what was being said yesterday if you missed it. Even if you were there yesterday, just, the revision, it always helps. It always helps. I find it every single day. I mean, I'm here in the ALRA TV studio listening to the speeches live, but every single day when I'm listening to the 9 p.m. prelude show,
I always find points that I'm reminded of, which I had otherwise forgotten. So it's always helpful. You must find ways to help you, and that's how it becomes easier and easier. That's how you complete the journey. I'd like to appeal to all our viewers all over the world, regardless of what language that you speak. If you know how to write a script for a show, a script for a movie, a series, if you know any know-how in regards to this, it would be of great help, and I request that you contact the ALRA TV team as soon as possible. Again, I'd like to repeat, I'll repeat it in Urdu, that اگر مہدی فاؤنڈیشن کے ممبرز جو ہیں پوری دنیا میں، پاکستان، انڈیا، امریکہ، کینیڈا، یو کے، دنیا میں کہیں سے بھی اگر کسی کو اسکرپٹ رائٹنگ آتی ہے فار مووی، ٹی وی سیریز جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ان کی طرح کا آپ کو اگر اسکرپٹ لکھنا آتا ہے یا آپ کو تھوڑا بھی کوئی آئیڈیا ہو، تو ضرور ALRA TV کی ٹیم سے ہم سے رابطہ کریں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، فیس بک کے اوپر ہم سے رابطہ کریں. اگر کسی کو فوٹو شاپ کے اوپر امیجز بنانا آتا ہے، لیفلیٹس، فلائرز، ان چیزوں کو بنانے کا شوق ہے، وال پیپرز بنانے کا شوق ہے، تو برائے مہربانی وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ آپ کے جو سکلز ہیں وہ اب مشن کی خدمت کے لیے کام آ سکیں، تاکہ آپ جو ہے کام آ سکیں. جی، کسی بھی طرح کے اگر آپ کے سکلز ہوں، اگر آپ کو پوئٹری کرنے آتی ہے تو ہم سے رابطہ کریں، آپ کو جو ہے ویڈیوز بنانے آتی ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ کہیں سے بھی ہوں. اور اسی پیغام کو لیتے ہوئے یہ پیغام آپ لوگوں کو تک پہنچائیں جو آپ کے دوست احباب ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں. اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جو ریگولرلی محفل میں شاید نہ آتا ہو، ان سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ میوزک بہت اچھا بناتے ہیں، جس طرح ہمارے لاہور میں شاہریز اور مظہر ہیں، بہت اچھا میوزک بناتے ہیں، اور اب ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم مشن کی بھی کس طرح اس اسکل کو استعمال کر کے کس طرح خدمت کریں. تو تمام لوگ پوری دنیا میں جو ہمارے ناظرین ہیں، ابھی کے ابھی سب کو وہ یاد دلائیں کہ ALRA TV لائیو ہیں، محفل شروع ہو چکی ہے، اور بہت جلد سیدی یونس الگوہر کا خطاب لائیو شروع ہوگا. تو آپ سب لوگوں کو جو ہے یاد دلائیں، میسج کر دیں، اور ان کو کہیں کہ وہ لائیو آئیں اور محفل میں شرکت کریں. یوان بھائی، آپ پلیز ہمیں میں آپ کو ابھی آپ اسکرین پہ ہمارا ایڈریس دیکھیں گے، فیس بک پہ جو ALRA TV کا پیج ہے، یا پھر جو ہمارا ALRA TV کا واٹس ایپ نمبر ہے، وہ اس پہ آپ ابھی رابطہ کر لیں. آپ اگر ابھی کال کریں گے تو ہم ابھی ہی آپ سے بات کر لیں گے. یوان بھائی، اگر آپ کے پاس ہمارا نمبر ہے تو بتائیے. اگر نمبر یا فیس بک ALRA TV کا ان باکس ہے آپ کے پاس، تو وہ آپ ہمارا نمبر یہیں پہ ادھر یہ رہا نمبر، تو اس نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یوان بھائی، اگر فوٹو شاپ، ویڈیوز، اسکرپٹ رائٹنگ، یہ سکلز اس مشن کو بہت اب آگے بڑھانا اگر آپ چاہتے ہیں، تو اس مشن کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس مشن کی ضرورت ہے. جتنا ہم یہ مشن کریں گے، جس طرح سید یونس الگوہر نے اکثر فرمایا ہے، اور یعنی اس تعلیم کا ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کتنی سچی ہے، کتنی صداقت ہے، کہ یعنی اٹس سو سائنٹیفکلی لاجیکل کہ پچھلے جو دور تھے، حضور پاک سے پہلا جو دور تھا، اس میں جو انبیاء آتے تھے، ان کو کس طرح، کیا طریقہ تھا فیض دینے کا. ایک بشر تھا اور ایک عبد البشر کا طریقہ تھا. اب جو انبیاء تھے ان کو نظر البشر سے اللہ نے فیض دیا، اور وہ کیا طریقہ تھا کہ انہوں نے، کسی بھی نبی نے آ کے اس دنیا میں کوئی عبادت نہیں کی، کوئی جو ہے چلہ نہیں کیا، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کی. اللہ نے ان کا خود نفس پاک کیا، ان کو خود تعلیم دی، اور خود ہی جو ہے نظروں سے ہدایت دی. جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جتنے بھی ہمارے انبیاء ہیں، حضور پاک کے بارے میں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تھا طریقہ نظر البشر. اور جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں، وہ ان کو اللہ نے کس طرح ہدایت دی؟ عبد البشر. انہوں نے جو ہے نا پھر روزے رکھے، چلے کیے، یہ اذکار کیے، یعنی بہت ہی زیادہ انہوں نے اسٹرگل کیا زندگی میں،
اور یہ ساری چیزیں کر کے، عبادتیں کر کے، روزے رکھ کے، نمازیں پڑھ کے، نور بنا بنا کے انہوں نے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ اللہ ان کو پھر ہدایت دے، اور ان کو جو ہے نا درجہ، ان کو جو ہدایت کا جو طریقہ تھا وہ تھا عبد البشر کا. لیکن سرکار نے فرمایا کہ جو امام مہدی کے پیروکار ہوں گے ان کا جو طریقہ فیض ہوگا وہ ہوگا نظر البشر سے، یعنی نظروں سے فیض دیا جائے گا. اب اس دور میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ ذکر و فکر، یہ عبادتیں، اس طرح اب ہمیں جو ہے نا فیض نہیں ملے گا. اب ہمیں کس طرح فیض ملے گا؟ نظروں سے. اور نظروں میں آپ کس طرح آئیں گے؟ مشن، سرکار کو خوش کر کے، سرکار کی رضا حاصل کر کے، اور وہ آپ یہ مشن کر کے حاصل کریں گے. تو جتنا آپ دیکھیں گے، آپ روز دیکھیں گے کہ جو بندہ زیادہ سے زیادہ اس مشن کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جس کو زیادہ جنون ہے اس مشن کے لیے، وہی، اور واقعی ان کے کردار سے، ان کے کرداروں میں جھلکتا ہے کہ وہی جو ہے نا سب سے زیادہ سرکار کی نظروں میں، وہی روحانی طور پر، باطنی طور پر سب سے زیادہ ترقی پا رہے ہیں. تو آپ بھی اگر یہ روحانی ترقی چاہتے ہیں، آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ میرا روز جو ہے ذکر بڑھتا رہے، تو اس مشن میں جو ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈیں. ضروری نہیں کہ آپ گھر سے باہر نکل کے لیفلیٹنگ کریں. یہ بھی جو ہے نا اس دور میں، جس دور میں ہم ہیں، یہ جدید دور، اس میں اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز بنانے کا دور، ٹھیک ہے، فلائرز، آرٹ ورک بنانے کا دور. تو آپ اس طرح جو ہے مشن میں شمولیت لیں. ہم سے رابطہ کریں ہمارے واٹس ایپ کے اوپر. اخلاق بھائی میسج آیا کوئی واٹس ایپ کے اوپر؟ یوان بھائی اگر آپ کو ہمارا ابھی واٹس ایپ نمبر یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ، تو اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کریں. اور جو بھی ہماری اس طریقے سے مدد کرنا چاہتا ہے وہ ضرور کرے. اسکرپٹ رائٹنگ آتی ہو، فوٹو شاپ کے کسی بھی طرح کے اسکلز ہوں، ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اس طرح کے اسکلز ہوں، میوزک، کسی بھی طرح کے اگر آپ کے اسکلز ہوں، آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں اور فوری طور پر اس مشن کا ایک حصہ بنیں. آج کے لیے یہی کہنا چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ پیغام اپنے دوستوں تک، باقی محبان سرکار گوہر شاہی تک بھی پہنچائیں گے. شکریہ. گوہر شاہی مرحبا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، گوھر شاہی مرحبا تمام محبان گوھر شاہی کی خدمت میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں الرا ٹی وی کی خصوصی نشریات لندن یو کے سے براہ راست۔ اس محفل میں خصوصی طور پر نمائندہ گوھر شاہی سیدی یونس الگوہر جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ سے خطاب بھی فرمائیں گے، تعلیمات تصوف بیان فرمائیں گے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا یہ محبت والا پیغام عشق الہی پر مبنی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ پیغام تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ وہ مذہب سے وابستہ ہوں یا بغیر مذہب کے لوگ ہوں۔ یہ پیغام عشق الہی، محبت الہی سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا فیضان نظر ہے۔ آپ اس کو آزمانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو کر دیکھیں۔ اس میں شرکت کرنے کے لیے، اس میں فیض حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی بندھن نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، نہ نیکی کی، نہ پارسائی کی، نہ زاہد، نہ عبادت گزار، کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں ہلکا سا بھی جذبہ ہے کہ آپ اللہ کو پائیں، اللہ کے عشق کو حاصل کر سکیں، اللہ کی محبت کو اپنائیں، تو آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے سے ہو، لیکن آپ اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، کیونکہ یہ نصیب، یہ دولت جو ہے وہ اللہ نے جن روحوں کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے ازل میں، اس قافلے میں، اس سلسلے میں وہی ازلی محب الارواح جو ہیں شامل فیض ہو سکتی ہیں۔ صرف انہی ارواح کو اس سلسلے میں فیض ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ ایسی بھی کچھ لوگ آئے کہ جن کے نصیب میں اللہ نے اپنی محبت کا پیغام، اپنی محبت نہیں بھی لکھی تھی، لیکن اگر وہ اس قافلے میں آ گئے، کسی طرح سرکار گوھر شاہی کی نظروں میں آ گئے، تو دیکھا گیا کہ ان کو بھی رب نے اپنی محبت سے نواز دیا۔ تو یہ تب ہی پتہ چلتا ہے جب آپ بھی اس سلسلے فیض میں شامل ہوں گے، اور اس سلسلہ فیض میں شامل ہونے کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، کہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی عبادت کی شرط نہیں ہے کہ آپ اتنی عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے۔ ہاں، صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ انسان ایک قدم بڑھانا اس کے لیے ضروری ہے، وہ طلب کرے کہ مجھے یہ اللہ کا عشق چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے۔ اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اجازت ذکر قلب عطا کی جاتی ہے، اذن ذکر قلب عطا کیا جاتا ہے۔ ذکر قلب کیا ہے؟ کہ ہمارے سینے میں بائیں ہاتھ پر ہمارا دل جو دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا ہے، خون کو پمپ کرنے والا ہے، اس کی اوپر انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف مخلوق رکھی ہے جس کو کہتے ہیں قلب۔ قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہے، تمام آسمانی کتب میں اس کا ذکر ہے۔ وہ لطیفہ قلب دراصل ایک فرشتے کی مانند روحانی مخلوق ہے، اور جس طرح مرغی کا جو ہے چوزا جو ہے وہ انڈے کے اندر جو ہے بند ہوتا ہے، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ بھئی انڈا دکھا کر یہ کہا جائے، اور وہ انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اور اس کو یہ کہا جائے کہ یہ جو انڈا تم دیکھ رہے ہو یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، تو وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کے پر ہیں، کس طرح یہ چوں چوں کرے گا، کس طرح یہ ہوا میں اڑے گا۔ تو پھر اسی طریقے سے یہ لطیفہ قلب ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ تو بہت سے ظاہر بین لوگ جن کا علم صرف ظاہر تک محدود ہوتا ہے اور عقل تک وہ رسائی رکھتے ہیں، باطن سے بے خبر ہیں، تصوف سے بے خبر ہیں، یہ سنا گیا کہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ یہ جو دل کے ذکر کی بات کر رہے ہیں یہ صرف درویشوں کا خیال ہے، حقیقت میں یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے، یہ کیسے اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ تو سرکار امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے کتنی خوبصورت مثال دی اور ارشاد فرمایا کہ غور کر کہ تو کہتا ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا کیسے اللہ اللہ کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ دو جبڑوں میں لٹکی ہوئی ہے، وہ دو پسلیوں میں ایک لٹکا ہوا ہے۔ تو سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، زبان جو دو جبڑوں میں لٹکا ہوا ہے، یہ کس طرح اللہ اللہ کرتی ہے۔ تو پھر سرکار نے اس کا راز کھولا کہ اس کو زبان کو بلوانے کے لیے سینے کے درمیان میں ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ اخفا۔ یہ لطیفہ اخفا اس زبان کو بلوانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح وہ گوشت کا لوتھڑا بھی لطیفہ قلب، جب اس کے اندر کوئی کامل رب کا محبوب، رب کا اذن یافتہ مرشد کامل اپنی نظر کیمیا ڈالتا ہے اور رب کے اذن سے اس کو اس مزاج عطا فرما دیتا ہے،
تو پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے، جس طرح یہ زبان گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتی ہے۔ تو یہ کتنی آسان کر دی سرکار گوھر شاہی نے یہ بات فرما کر کہ یہ گوشت کا لوتھڑا جو زبان ہے، جس طرح یہ اللہ اللہ کر سکتی ہے، یقین کرو تمہارا دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم اپنی دھڑکنوں کے اندر خود اپنی محنت سے یا کسی عبادت سے اس کو اللہ اللہ میں نہیں لگا سکتے۔ اس کو اللہ اللہ میں لگانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کامل کی اجازت ہو، جس کو رب نے رشد و ہدایت کی منزل پر فائز کیا ہو۔ اسی طرح حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 5 مرسلین آئے، اولو العزم جن کو کہا گیا۔ یوں تو 1.25 لاکھ کم و بیش مرسلین اور انبیاء کی تعداد ہے، لیکن ان تمام انبیاء اور مرسلین میں صرف مرسلین وہ ہیں، اولو العزم مرسل جن کو قرآن نے کہا ہے، وہ 5 ہستیاں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آدم صفی اللہ، ان کو اللہ کی طرف سے لطیفہ قلب کا باطنی علم اور نبوت ان کو حاصل ہوئی تھی۔ تو یہ بات فرمائی کہ انسانی جسم میں 5 لطائف ہیں سینے کے اندر، جن کا تعلق رحمانی مخلوقیں ہیں، ان سے اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اسی کو سینہ منور کہا جاتا ہے کہ جب ان کو لطائف کو آپ منور کرتے ہیں ذکر کے ذریعے، اسی کو شرح صدر کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے دماغ میں ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ انا، اس کا تعلق اللہ کے دیدار سے ہے۔ اور پھر ایک اور 7ویں مخلوق ہے لطیفہ نفس، جس کا مقام ناف میں ہے، اس کا تعلق شیطان سے ہے۔ یہ ہمارے اندر انسانی جسم کے اندر ایک ابلیس کا آلہ کار ہے، اس کا جاسوس ہے، اس کی طرف سے ایک مخلوق ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ دنیا کے اندر لگتا ہے۔ اور جب تک یہ لطیفہ نفس ناپاک ہے، اس وقت تک کسی بھی انوار الہی کا نور جو ہے وہ ہمارے سینے میں ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پورے جسم کے اوپر اس ناپاک لطیفہ نفس کا تسلط ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ جب تک اس کے تسلط میں انسان گرفتار رہتا ہے، قرآن نے کہا نفس امارہ برائی کا امر کرتا ہے، یہی نفس امارہ ہے۔ جب تک یہ ناپاک ہے، اس وقت تک کوئی کلام الہی کے انوار، ذکر کا نور، نماز کا نور ہمارے سینے میں استقرار نہیں پکڑ سکتا۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس میں اللہ شیئن طاہر لا یستقر الا بمکان طاہر، کہ اس میں اللہ ایک پاک شے ہے اور ناپاک مقام پر یہ استقرار نہیں پکڑ سکتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب یہ ناپاک ہے اور اس میں اللہ کا اسم استقرار ٹھہر نہیں سکتا اس میں، تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پاکیزگی کے لیے کثرت ذکر الہی ضروری ہے، ذکر کی ضربوں سے اس کو پاک کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب کسی کامل کی نظر سے اذن سے آپ کو اجازت ذکر قلب ملتی ہے، پھر دھڑکنوں کے اوپر یا دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملانے کے لیے پریکٹس کرتے ہیں اور ذکر کی ضرب کرتے ہیں، اللہ اللہ۔ تو ہتھوڑے کی مانند تصور کے ساتھ اس میں اللہ کا تصور کر کے اس دل کے اوپر ضربے لگاتے ہیں، لطیفہ قلب کے اوپر ضربے لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے گناہوں کی سیاہی جو ہے وہ دھلنا شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی کتنی زبردست جو ہے وہ اس بات سے میچ کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک تو یہ کرامن کاتبین ہے نا، جو 2 فرشتے سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے لگائے ہیں، ایک نیکی کا فرشتہ کہلاتا ہے، ایک بدی کا فرشتہ کہلاتا ہے۔ ایک فرشتے کا کام ہے کہ وہ نیکیوں کو رقم کرتا ہے، لکھتا ہے انسان کے نامہ اعمال میں کہ اس نے آج اتنی نیکیاں کی، اور دوسرے کا کام ہے ہماری بدی کو لکھنا کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے۔ تو پھر فرمایا کہ ساتھ ساتھ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کتاب میں اس گناہ کو درج کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قلب کے اوپر بھی ایک سیاہ دھبا لگاتے ہیں فرشتے۔ وہ کیوں؟ کہ ادھر انسان جو ہے وہ اپنی گناہ کی وجہ سے اپنی کتاب کو کالا کر رہا ہے، اس کے اندر اس کی برائی لکھی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ایک قلب پہ سیاہ دھبا کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کہ وہ اور اللہ سے پھر دور ہو جائے، اس کا قلب کالا ہوتا چلا جائے۔ اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی مستقل کثرت سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسانی قلب جو ہے وہ پورا سیاہ ہو جاتا ہے، ظلمت کے اندر ڈوب جاتا ہے، تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس پہ وہ نہر کی تہ چڑھتی چلی جاتی ہے، دھبے لگتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بالکل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو اس کی نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ پھر اس وقت اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی، یعنی خواہ آپ کچھ بھی اس کو نصیحت کریں گے تو ایسے شخص کے کان سے تو وہ آواز ٹکرائے گی، دماغ تک بھی جائے گی،
لیکن اس کے قلب کے اندر کیونکہ سیاہی ہے لہٰذا اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو پھر اس کی دوائی کیا فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے، لیکن قلب کو دھونے کا آلہ، بہترین آلہ کیا ہے؟ کثرت ذکر الہی. ذکر اللہ کی ضرب واحد ایسا ذریعہ ہے کہ جس طرح ہم میلے کپڑے کو صابن سے دھوتے ہیں تو اس کا میل اتر جاتا ہے، اسی طرح یہ ذکر اللہ کی کثرت اور ضربیں لگانا کسی کامل کی اجازت کے بعد یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے قلب کی سیاہی کو دھونے میں جو ہے وہ صابن کا استعمال کسی کپڑے کو دھونے میں کرتے ہیں. تو جب ذکر الہی کی کثرت ہو، کسی کامل کی توجہ اور نظر سے اذن سے ذکر کریں گے تو پھر ان کامل کی نگاہ کرم سے یہ دل سے گناہوں کی چادریں اترنا شروع ہوتی ہیں. اور پھر ایسے لوگ جب محنت کر رہے ہوتے ہیں کسی کامل کے اذن سے تو مرشد کی نگاہ کرم ان کے اوپر ہوتی ہے. اب کیونکہ وہ زمانہ نہیں رہا جب پہلے کاملین ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بھی آپ کو تاریخ سے مطالعے سے پتہ چل جائے گا کہ آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ بھئی نوجوان لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں فیضان گوہر شاہی ہوا ہے، ہمیں گوہر شاہی نے ہمیں ذاکر قلبی بنا دیا، تو وہ لوگ ان کے اعمال پر نظر ڈال کے کہتے ہیں کہ یار یہ تو نوجوان ہیں، نہ ان کے اعمال ایسے نظر آ رہے ہیں کہ بہت بڑے یہ پارسا ہوں، یہ تو گناہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دنیا کی غفلتوں میں بھی یہ ہیں، پکے نمازی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے کردار میں سے کوئی ایسی جو ہے مومنانہ صفات کے حامل بھی نہیں ہے. پھر یہ کیسے کہ ذاکر قلبی ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں تو بڑے بڑے ولیوں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ بھئی باعزید بستامی کو 21 سال کی ریاضت، سخت ریاضت کے بعد یہ ذکر الہی کی ذکر قلبی کی دولت حاصل ہوئی. بابا فرید کو 36 سال لگ گئے ذکر قلب کی صرف دولت کو حاصل کرنے میں، تو آج یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب واضح سیدھا سیدھا یہ ہے کہ یہ سب فیضان گوہر شاہی کی تاثیر ہے. یہ کسی انسان کی عبادت، محنت اور ریاضت کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کی نگاہ کرم کا اثر ہے. اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی زبردست کامل ہستی کا یہ فیض ہے کہ گناہ گاروں کے قلوب جو ہیں، گناہوں کی کثرت کے باوجود، اعمال کے بد اعمالوں کے باوجود لوگوں کے قلب کے اندر ایسی کتنی زبردست پاورفل نظر کیمیا ہوگی کہ جس نے اس میں ذات لکھ دیا، درج کر دیا. بہت بے شمار ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کو امام مہدی سیدنا گوہر شاہی کی نظر نور کی وجہ سے اپنے دل پر خوش خط اللہ کا اسم لکھا ہوا نظر آیا. تو جب آپ بھی اس مشق کریں گے، ذکر لیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی اسی طرح اپنے قلب کے اوپر بھی چمکتا ہوا سنہرا اللہ کا نام چمکتا ہوا نظر آئے، یا آپ کو بھی اپنے دل کی دھڑکنوں کے اندر سے آواز اللہ 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 یا اللہ کی آنا شروع ہو جائے. جب اس حالت میں آپ پہنچیں گے اور پھر جب آپ تلاوت کریں گے، زبور پڑھیں گے، توریت پڑھیں گے، انجیل پڑھیں گے، گیتا پڑھیں گے، کوئی پاٹ پڑھیں گے، جب رب کی کسی بھی صورت میں آپ عبادت میں بیٹھیں گے اور آپ کا قلب منور ہو چکا ہوگا، تو پھر آپ کو اس عبادت میں جو لذت اور جو نور میسر آئے گا، پھر اس کا آپ سے الفاظ سے اس کا بیان کرنا ناممکن ہوگا. آپ اس کے کیف و سرور میں جب ڈوبیں گے تب آپ کو پہلی مرتبہ یہ محسوس ہوگا کہ جو لذت مجھے اب عبادت میں مل رہی ہے، اس سے پہلے اس کا نام و نشان تک مجھے نہیں ملا تھا. یہی وجہ ہے کہ بے شمار اولیاء اللہ نے اپنی تعلیم میں اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو اپنی تحریر کے بھی ذریعے، اپنی تقریر کے بھی ذریعے یہی باتیں سمجھائیں. جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے جب آپ اقوال پڑھتے ہیں، ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات، تو اس میں یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر لکھی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو نے لباس عالمانہ اختیار کر لیا، زاہدانہ اختیار کر لیا ہے، اپنے لباس کو تو نے آراستہ کر لیا دین اسلام کی صورت میں، امامہ بھی پہن لیا، بہترین اپنا لباس پہن لیا، جو چوغے جبے جو صوفیوں کا جیسا لباس اختیار کر لیا، لیکن اس سے کبھی بھی تو اللہ کی نظر میں صوفی نہیں مانا جائے گا. پھر فرمایا جب تک کہ تیرا قلب منور نہیں ہے، چاہے تو صوفیانہ لباس اختیار کر لے، وضع اختیار کر لے، اس کے باوجود بھی نہ رب کی نظر میں، نہ رب کے دوستوں کی نظر میں تو ایک صوفی کہلا نہیں سکتا، کہ تیرا دل منور نہیں ہے، تیرے دل میں شیطان بیٹھا ہوا. لیکن فرمایا کہ اگر تجھے قسمت سے قلب کو منور کرنے والی تعلیم اور کوئی ایسی ہستی کی حمایت حاصل ہو گئی جو رب کا محبوب ہے، رب کا اذن یافتہ ہے، اور جب اس کے اذن کے، اس کی نظر نور سے تیرے قلب کو نور اللہ کا میسر آ گیا، تیرے دل میں اس میں ذات کا ذکر جاری ہو گیا دھڑکن کے ساتھ، یا تیرے دل پر اللہ کی طرف سے خوشخط اس میں ذات نقش ہو گیا، تو اب تو لباس
کیسا بھی دنیا دارانہ لوگوں کا بھی پہن لے، وضاقتہ تیری دنیا دار بھی نظر آ رہی ہو، لیکن رب کی نظر میں اور رب والوں کی نظر میں تیرا شمار اللہ والوں میں ہی ہوگا۔ ان الفاظ سے، ان اقوال سے واضح پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے دور میں جب سرکار گوھر شاہی کی صدائے مبارک فضاؤں میں گونجی کہ تو کیسا بھی ہے، تیرا کوئی فرقہ ہے یا کوئی مذہب ہے، یا تو عابد ہے، عبادت گزار ہے یا نہیں ہے، گناہ گار بھی ہے، تو چلا آ اپنی قسمت آزمانے اور ہم سے ذکر قلب لے، اور تیری دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ ہم بسا دیں گے اللہ کے اذن سے۔ اور جب بے شمار قلوب اللہ کے ذکر سے گونجنے شروع ہو گئے اور یہ کثرت شروع ہوئی، تو مولویوں کی طرف سے، ایسے لوگوں کی طرف سے جن کے پاس یہ باطنی علم نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف سے اس چیز کی زبردست مخالفت ہوئی، اور پھر انہوں نے یہ لوگوں میں واویلا شروع کیا، پروپیگنڈا شروع کیا کہ بھئی بغیر شریعت کے، یعنی ظاہری اعمال کی بات کر رہے ہیں کہ بغیر پوری داڑھی نہ ہو، جب تک امامہ نہ ہو، جبہ نہ ہو، اور ظاہری طور پر پوری شریعت مکمل نہ ہو، اس کے بغیر تو یہ قلب چلتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات مشہور کر دی کہ بھئی یہ ذکر قلب تو بغیر عالموں کے یہ ملتا ہی نہیں ہے، جب تک تیرے پاس علم ہی نہیں ہے، تو عالم ہی نہیں ہے، تو تو ذاکر قلبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور علم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تو مدرسوں میں لوگ ریاضتیں یعنی عبادتیں کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ درس نظامی بھی کیا ہوا ہو، 8-10 سال کا شریعت کا کورس بھی کیا ہوا ہو، ایک عالم کا تو شاگرد ہو، مولوی ہو، تو پکا عالم دین ہو، تب کہیں جا کے دور جا کے تو بات کر کے تو ذاکر قلبی ہے۔ تو اس قسم کے منفی پروپیگنڈے سے لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کیا اور اس راستے سے ہٹانے کی ناکام کوششیں کی۔ لیکن سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے واضح فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ رب عبادت سے ملتا ہے، تو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے واضح فرمایا کہ ہرگز نہیں، رب عبادت سے کبھی نہیں ملتا۔ عبادت صرف دل کو پاک کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتی ہے، عبادت سے کبھی رب نہیں مل سکتا۔ رب ملتا ہے دل سے، اور دل کو پاک کرنے کا ذریعہ عبادت ہو سکتی ہے۔ یعنی ذکر الہی جب آپ کریں گے، مشق کریں گے، یہ عبادت میں ہے، لیکن جب آپ توجہ دیں گے کسی کامل کی اجازت سے، تو وہ عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن رب عبادت سے نہیں ملتا، یہ ذہن سے نکال دیں۔ رب صرف دل سے ملتا ہے، دل کو پاک کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بایزید بستامی سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پایا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب تک کعبے کے طواف کرتا رہا، عمرے کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، ریاضتیں کرتا رہا، مشقتیں کرتا رہا، تو کبھی بھی مجھے رب کا نام و نشان تک نہ ملا۔ لیکن جب میں دل کے راستے کو مجھے مل گیا، قسمت سے دل کا راستہ، تو بس میں 2 قدم ہی چلا تو مجھے رب مل گیا۔ یہ بات جو ہے یہ کرم نوازی کی ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ 2 قسم کی ہدایت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ایک تو کتاب کی ہدایت، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ھدی للمتقین ہے۔ یہ صرف کتاب ان لوگوں کو ہدایت کر سکتی ہے کہ جن کا ظاہر باطن پاک ہو چکا ہو، جو متقی ہو جاتے ہیں، جن کا تصفیہ قلب یعنی قلب بھی منور ہو چکا ہو، اور جو تزکیہ نفس کی مقام کو یعنی اپنے ناپاک نفس کو پاک کرنے کی منزل کو پا جائیں، صرف ان کو یہ کتاب ہدایت کرتی ہے۔ ادروائز جو لوگ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی دولت سے ہی محروم ہیں، بے بہرہ ہیں، ان کو یہ فیض ملا ہی نہیں ہے، تو وہ جب قرآن پڑھتے ہیں اور نفس ان کا ناپاک ہی ہے، تو اس حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل فرماتے ہوئے مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں واضح لکھا ہے کہ مبتدی کو چاہیے کہ وہ ذکر اللہ کر کے پہلے اپنے نفس کو پاک کرے، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ قرآن مجید ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں ہے کہ جن کے نفس امارہ ناپاک ہے۔ کیونکہ حدیث ہے کہ ناپاک نفس امارہ کا حامل جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی یہ کلام ہے، اور قولی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا قولی صفت ہے، اور یہ ایک جاندار مخلوق کی مانند ہے باطن میں۔ تو جب تک نفس امارہ ہے، ناپاک ہے، تو قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ درویش یا صوفیوں کا قول نہیں ہے، بلکہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تک تیرا نفس ناپاک ہے، اگر تو اس حالت میں قرآن کو پڑھے گا بھی تو قرآن تجھ پر لعنت کرے گا، تو تجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ تو پھر فرمایا کہ قرآن پڑھنا ان لوگوں کے لیے ہے، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں منتہی لوگوں کا کام ہے تلاوت قرآن سے نور بنا کر پھر نور کو اندر پہنچانا جن کو آ چکا ہے۔ اب وہ قرآن پڑھیں گے تو ایک ایک سطر، ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ کا نور ان کے قلب کے اندر جذب ہوتا چلا جائے گا،
تلاوت قرآن کریں گے تو اس کا بھی نور قلب کے اندر جائے گا، نماز پڑھیں گے تو اس کا بھی نور اندر جائے گا۔ جب یہی باتیں سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی اور اس طرف لوگوں کو بلایا کہ تمہاری دل کے منور ہوئے بغیر نہ تمہاری نماز جو ہے نماز حقیقت بن سکتی ہے، نہ تمہاری تلاوت کا تمہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، نہ تمہاری عبادات کا جو ہے تمہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، تو تم کرتے بھی رہو تو سوائے ایک ورزش کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تم اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بہت زبردست نمازی ہو گیا، بہت زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہو گیا، بہت سارے حج اور عمرے بھی کر لیے، نوافل بھی میں ہزارہا پڑھتا ہوں، تسبیحاں بھی بہت زیادہ عبادتیں بھی کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جاتا ہے بندہ کہ میں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ سب محض خام خیالی ثابت ہوگا یوم محشر میں، کہ جب تیرا دامن باطن جو ہے منور تو ہوا نہیں ہے۔ تو یہ باتیں جب سرکار امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے فرمائیں تو ایسے لوگوں نے زبردست مخالفت کری کہ جن کی دکانداری کی بنیاد ہی انہی باتوں پر ہے کہ لوگوں کو ظاہری تسبیح بتاتے رہو، ظاہری عبادت میں جو ان کے پاس خود ہے جو کر سکتے ہیں بس اسی اعمال میں لوگوں کو لگاتے رہو، اور جب کوئی آواز اٹھے باطن کی طرف بلانے کی تو اس کو یہیں سے دبا دو کہ بھئی نہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں، جب تک تمہاری شریعت مکمل نہیں ہے تو تمہارا قلب منور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس گمراہی کے پروپیگنڈے کی وجہ سے صرف وہی لوگ رک گئے کہ جن کے شاید نصیب میں یہ دولت نہیں تھی، یا وہ لوگ بھی اگر رک جائیں کہ جن کے نصیب میں یہ دولت تھی اور جن کو ان باتوں کی کشش تو تھی، لیکن اگر وہ کسی کی باتوں میں آ کر اس بات سے محروم رہتے ہیں تو پھر یوم محشر میں ان کو بڑی ندامت محسوس ہوگی کہ جب ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ کاش ہم تک بھی یہ پیغام ذکر قلب پہنچا تھا، کاش ہم بھی تھوڑا سا آزما کے دیکھتے، ہو سکتا ہے ہمارا قلب بھی منور ہو جاتا، ہمارا دل بھی روشن اور منور ہو جاتا جب ہمیں یہ چیز مل جاتی، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ تو اسی طرح یہ باتیں جو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی تعلیمات میں ہمیں جا بجا قدم کا قدم ملتی ہیں، یہ انسانیت کے اوپر ایسا کرم سرکار گوھر شاہی کی طرف سے ہوا ہے کہ جس میں بغیر کسی عبادت کے، بغیر کسی مشقت کے، یہاں تک کہ بغیر کسی نذرانے بیعت کے، جبکہ اس زمانے میں ہر کوئی جو ہے وہ اسی چکر میں ہے کہ لوگ میرے مرید ہو جائیں، میں بیعت کر لوں اور ان کو اپنے بندھن میں زندگی بھر کے لیے باندھ لوں۔ نذرانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا، خدمتیں بھی لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو محض تسبیح ظاہری عبادت کے اوپر لگا کر ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے جب اس حق کی آواز کو بلند فرمایا تو لوگوں نے ان کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈے کا محاذ قائم کیا، لیکن سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہمیں کوئی ان جاہل پیروں سے یا ان ناقص پیروں سے جو کہ گدی نشین بن گئے ہیں، جن کے باپ دادا کسی زمانے میں کوئی ولی گزرا، پھر پشت در پشت لوگوں نے اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع کر دیا، ان کے مرید، یعنی بیٹے سے مرید ہو گئے، ان کے بیٹوں سے مرید ہوتے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح عالم حق کی جب سرکار نے حقیقت بیان فرمائی کہ وہ کون ہے شخص کہ جس کی اتباع کرنا جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کون ایسا شخص ہے کہ جس کو عالم برحق مانا جائے، جس کی بات واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مانی جائے، تو وہ فرمایا کہ وہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے فرمایا کہ علماء من صدری، کہ عالم فقط وہی ہے کہلانے کا مستحق کہ جس کو میرے سینے سے، یعنی سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر صرف کتابوں سے علم حاصل کر کے تم عالم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو تو تم خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بھی بن رہے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اکثر ہیں کہ جن کا کوئی دور دور تک بھی سینہ مصطفیٰ سے واسطہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کتابی اور ظاہری علم جو ہے وہ اتنا ہے کہ جب آپ ان کی تقریر سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ بھئی وہ گھنٹوں تقریر کریں گے، تو احادیث، قرآن، تفاسیر بیان کریں گے، واقعات بیان کریں گے، اور ان کی زبان ظاہری عبادت کی وجہ سے شیریں بھی اتنی ہو جائے گی کہ آپ کو ان کی گفتگو میں مزہ بھی آئے گا کہ یار کیا زبردست تقریر کر رہے ہیں، لیکن اس راز سے آپ واقف ہی نہیں ہیں کہ وہ زبان ہر وقت ظاہری طور پر جب قرآن و حدیث تلاوت کرتے رہیں گے تو زبان میں تاثیر آ گئی، لیکن وہ زبانی علم زبان تک ہی رہے گا، اس سے آپ لوگوں کے اذہان کو تو متاثر کر سکتے ہیں لیکن کسی کے بھی دل تک وہ اندر اثر انگیز نہیں ہو سکے گی۔ اور قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے سختی سے تاکید فرمائی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ہرگز اطاعت مت کرنا ایسے شخص کی کہ جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیا ہوا ہے۔ یہ آیت انہی جاہل علماء کے لیے آئی ہے جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو تاکید سے فرمایا
کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو، اتقوا عالم الجاہل، کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ حیران ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ عالم بھی اور جاہل بھی ایک ہی وقت میں ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان تو عالم ہو لیکن اس کا قلب سیاہ یعنی جاہل ہو۔ تو جب قلب جاہل ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، اور زبان پر قرآن حدیث ہوتا ہے تو پھر ظاہری تقریر میں تو لطف آ سکتا ہے لیکن اس کی تلاوت میں، اس کی احادیث میں، اس کے بیان میں دل کو کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچا سکتا وہ شخص۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پیروکاروں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ بھی صرف ظاہر پرست بن کر رہ جاتے ہیں، اور پھر اس کا ایک زبردست جو سب سے بڑا خطرناک نقصان ہے جس کی طرف قرآن نے واضح طور پر ارشاد بھی فرمایا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، غور کریں، کہ ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کی، ان نمازیوں کی، ہلاکت ہے ان نمازیوں کی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، الذین هم یراؤن، اور رب کی نظر میں وہ لوگ ایک ریاکار کی مانند ہیں۔ اور حدیث دیکھیں آپ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ ریاکاری جو ہے وہ شرک خفی ہے۔ یعنی ایک تو شرک ہے نا کہ بھئی آپ اللہ کا کھلا انکار کر رہے ہوں اور کسی اور کو معبود سمجھ رہے ہوں، غیر الہ کو، غیر اللہ کو آپ معبود سمجھ رہے ہوں، یہ کھلا شرک ہے کہ بھئی میں نہیں مانتا اللہ کو، میں فلاں کو معبود مانتا ہوں۔ لیکن شرک خفی تو اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ جس کی تم کو خود بھی خبر نہیں ہو رہی اور اندر تم شرک خفی میں مبتلا ہو۔ شرک خفی چھپا ہوا شرک ہے جس سے تم بھی بے خبر، اور وہ ریاکاری ہے۔ وہ ریاکاری میں آج ہمارے اکثر 72 فرقہ کے لوگ ملوث ہو چکے ہیں، اور انہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ جب ان کو سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا یہ پیغام دیا جاتا ہے، علماء شور مچاتے ہیں کہ بھئی یہ شاید نماز سے روک رہے ہیں۔ جب ان کو نماز حقیقت کی بابت بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر اپنی نمازوں کو منور کرنا چاہتے ہو، اپنے باطن کو، اور نمازوں کو حقیقت میں رب تک پہنچانا چاہتے ہو، تو یہ دل جو ہے رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ تمہارے یعنی اللہ اور مخلوق کے درمیان دل ایک ٹیلی فون کی مانند ہے کہ جب تک آپ کے ٹیلی فون میں کنیکشن نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، تو آپ کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی آپ سے اس ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر سکتا ہے۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی یہی تعلیم نازنین ہے۔ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کا یہی فیضان کرم ہے، یہی خوبصورت اور حسین تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے روحانی انقلاب پوری دنیا میں برپا ہو رہا ہے۔ آپ بھی اپنی قسمت کو آزمائیں، آپ بھی دیکھیں، ہو سکتا ہے رب نے آپ کے نصیب میں بھی اپنی دوستی لکھی ہو۔ مت گھبرائیں کہ آپ کا اعمال کیسے ہیں، آپ گناہ گار ہیں، آپ گناہوں میں ملوث ہیں۔ اس چیز سے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے یہ پلیٹ فارم جو ہے، یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے نمائندے یونس الگوہر گزشتہ 18 سال سے ایک اس طرح کا سلسلہ آپ نے جاری فرمایا ہے کہ آپ آن لائن تشریف لاتے ہیں کافی برسوں سے، اور روزانہ انسانیت کو روحانیت کا درس تصوف پر یعنی تصوف کی تعلیمات پر مبنی بیان فرماتے ہیں، سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں، ساتھ ساتھ فیض عطا فرماتے ہیں۔ نگاہ نور ان کی ایسی ہے کہ وہ نظر نور سے فیض یاب فرماتے ہیں۔ تو آئیے اس محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس محفل کے لنک کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور شریک ہوتے رہیں۔ اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں نمائندہ گوھر شاہی سید یونس الگوہر کی بارگاہ عالیہ میں کہ وہ اپنے بیان سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نمائندہ گوھر شاہی سید یونس الگوہر۔ گوھر شاہی مرحبا۔ Yesterday we discussed two different aspects of life: temporal aspect of life, which is physical,
aspect of life. And we also discussed eternal aspect of life, which is spiritual aspect of life. जिंदगी की दो जिहतों के बारे में हमने कल गुफ्तगू की। एक तो ज़ाहिरी जहत ज़िंदगी की, जिसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म से है, और जो आर्ज़ी ज़िंदगी है। और दूसरी जो जहत ज़िंदगी की हमने जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, वो है दायमी ज़िंदगी, यानी रूहानी ज़िंदगी। So we have two aspects of life: physical aspect of life, which is very prominent, and a majority of human beings are mistaken for considering the physical aspect of life to be the whole of life. According to a prophetic tradition, the prophet said, one who engages with his souls in remembrance of God is alive, and one who doesn't engage his souls in remembrance of God is dead. Which means that in order to be fully alive, hayat kamil, in order to be fully alive, we need to revive the inner aspect of life as well. Without awakening of the souls, our life is incomplete. According to Bible, according to special ahadith, traditions of the Prophet, God created man in his own image. So you have the image of God. But with the knowledge of spirituality, God wants to grant you characteristics of God. For example, there is a picture of you and there is you live sitting somewhere. What's the difference? A whole lot difference. Obviously, what you can do, your pictures cannot do that. So we have been granted by God His image, but God's image is lacking characteristics of God.
I hope you understand that. And then these beautiful words that everybody talk about: compassion, empathy, kindness, forgiveness, love. These big words are often heard in a sermon, in a church, in a mosque, in a temple. And a lot of people, the church goers, the mosque goers, they want to adopt these attributes of God. They want to be compassionate, they want to be kind and nice. They want to adopt all good attributes of God, but they never manage to do it. If I tell you, go and learn to be compassionate, what will you do? It's very easy for us to say somebody doesn't have compassion, somebody doesn't have empathy, somebody is not kind. That's very easy to say these things. But where is the solution? Do you want to teach them to be compassionate? Or can you teach them to be compassionate? Can you teach yourself to be compassionate? Without awakening of the soul, without obtaining the spiritual aspect of our life, no matter how hard we try to become good, no matter how hard we try to quit our crooked ways, no matter how hard we try to be compassionate and kind and forgiving, we never become compassionate. There is no separate formula that can give you compassion or turn you into a kind person. Then how do you obtain all these attributes of God? If you don't have them in your character, it simply means that your life is incomplete, and the most essential, crucial components of your life are missing. But the moment you manage to awaken your heart and your soul, you begin to feel that you're becoming compassionate, that you're becoming kind. So, these are the effects of the awakening of your souls. And your temporal life is the beneficiary of what you obtain in your spiritual life. Enlightenment, awakening, purification of the souls will have a direct effect on your physical character, on your physical culture, on your physical, mental, emotional understanding. Therefore, you will see people who have obtained knowledge, education, those who have done masters in chemistry, in physics,
those who have become engineers, doctors, even scientists, they have great amount of knowledge. Educationally, they are perfect. But they may not necessarily be compassionate towards humanity. Tell me, these scientists, had they been compassionate, would they have created nuclear bomb, atomic bomb? This is negativity. You are inventing something which can wipe out human life from the world in seconds. Right, Brother Steve? But had they been compassionate, they would at least want to try and invent something which can stop aging process, which can bring about peace in this world, which can turn human beings into kind human beings, compassionate human beings. But these inventors, these scientists, they have a lot of knowledge. Since their life is incomplete and they lack in spiritual aspect of life, therefore, even though they have the image of God, but they do not have the characteristics of God. You've only been granted image of God, but in order to get familiar with characteristics of God, you need to work on the spiritual aspect of your life. So people, like the Quran said, like the Prophet Muhammad said, those who are enlightened, those who have awakened their souls, those who have tasted the flavor of eternal life, they are the ones who absorb divinity in them, who absorb divine attributes in their souls. Once their souls are enlightened and awakened and have absorbed God's attributes, the entire effect of this enlightenment and awakening comes to the surface of your body, comes to the surface of your character. And this is when your lifestyle changes. This is when you behave like God. This is when you live like God does. God doesn't hate anybody, does He? But we do. We do. If we hate people, can we be justified to say we live like God does? That is not God's lifestyle. God's lifestyle is to love everybody, not to hate anybody. You can see a lot of people who are quite learned, knowledgeable, scientists, doctors, engineers, but love for humanity is missing in their life. Care for humanity is missing in their life. You only behave like God when you have God inside you. The very word deen, which means religion in English, this word deen literally means lifestyle.
Word deen means lifestyle. So religion means lifestyle, right? If you follow religion of Islam, what exactly does it mean? Islamic lifestyle. But you will see people who claim to be devout Muslims, who grow beard and they take pride in putting a turban on their head, but at the same time they put all the important things of Islam aside. They claim to be holy, but they live like a devil. If you live like a devil, your religion is devil. If you live like Jesus, your religion is Jesus. If you live like Gohar Shahi, your religion is Gohar Shahi. And I said it in my poetry. Deen Younus Gohar ki hasti hai. دین یونس گوہر کی ہستی ہے، بندگی کی ادا بتاتی ہے۔ اس کس چیز نے بتایا ہمیں کہ یونس کا دین گوہر شاہی ہے؟ بندگی کی ادا۔ دین یونس گوہر کی ہستی ہے، بندگی کی ادا بتاتی ہے، انا معکم کی صدا آتی ہے، کچھ تسلی سے ہوئی جاتی ہے۔ The art of living in one sentence is to learn to live like God. This is art of living. To learn to live like God. And in order to live like God, one has to bring God in his heart. And in order to bring God in his heart, one has to find a spiritual master. For a spiritual master will activate and awaken his heart with a special divine formula. Once the divine mystical formula has been implanted in the soil of your heart, spiritual concentration of the spiritual master will then cultivate the soil of your heart into a tree of divine love. So the art of living is not to be fully dependent on one aspect of life only. The most important thing in the art of living is to find the missing link of our eternal life. Religious people generally believe the eternal life will start after their demise in this phenomenal world. But this is wrong.
Your soul, which is the source of eternal life, is inside you. Why can't you begin your journey of eternity now and here? Because the source of eternity lies within you. It is inside you. All you need to do is to awaken it and expose it to the divine eyes. Remember, I often say a word, a phrase. Do not look for God. Let God find you. In order to be found by God, we need to expose our spiritual aspect to the divine eyes. The moment God catches glimpse of our spiritual aspect of life, He will confer on our souls His love. And this is how God will find us, and we will confide in God. Don't you think so, Brother Steve? When the spiritual life is active, the spiritual aspect of life gains control of the entire regime of your life. Because the spiritual life is reality. Physical life is not reality. 2 weeks ago, Zahir Bukhari was sitting here, and he did not know that after 2 weeks he wouldn't be here. 4 months ago, Qayyum was sitting in Mumbai. Did he know he wouldn't be here? A year ago, Javed Bhai was sitting there. Did he know he wouldn't be here? This temporal physical life is extremely uncertain. Death keeps no calendar. When you live, you think you will live on forever. For example, you're alive today. You cannot believe you will die for some reason. But when you have died, you don't even have an opportunity to regret and repent. But those who have enlightened their souls, who have tasted eternity, whose souls are completely awakened, enlightened, and their spiritual life is in full bloom, their physical life is treated by it like the spiritual life is an ocean, and this temporal life
It's just a drop, a droplet rather. And the droplet of this temporal life mingles with the waves of eternity, and you become immortal. Honestly, how do you become immortal? You become immortal when every single soul in you has broken the shackles of this world. In your body, they live together and they correspond with each other in order to make the life intact in the body. But when every single soul in your body is enlightened, and with the help of spiritual sciences, they have obtained freedom from each other. When the souls are dormant, they are not independent. Their existence is dependent on other souls. But when they are enlightened, every soul becomes independent. Every soul becomes independent in characteristics and in existence of life. Every soul. And when they have obtained freedom, these souls can come out of your body anytime. Sometimes even all the souls from the body will go out, and they will be so independent, they will not need your body to contain them or to protect themselves. They stay in the body in order to be protected. But once they have become strong, free, and independent, they live independently. How? Like God does. God, Jussa-e Tawfiq Ilahi, is independent. It's like one unit of divine life is living on earth independently. Another Jussa-e Tawfiq Ilahi, which is a soul created from God's light. It's not a human being. It's is a substance of divine energy which took shape of a body, and it is known as Jussa Tawfiq Ilahi. But Jussa Tawfiq Ilahi is an independent entity, yet it is part of God. Jussa Gohar Shahi, independent existence. Right. Sarkar now, for the past 18 years, Sarkar has disappeared.
Sarkar has decided to become obscure from the eyes, of the elite, from the eyes of the commoners. Sarkar has adopted obscurity. Disappearance. But those who have been granted Jussai Gohar Shahi, which resides in their heart, that Jussai Gohar Shahi is one form of independent existence of Gohar Shahi in somebody's heart. Some of you may say, why people respect Muhammad Younus AlGohar so much? But you will only say this when you don't believe in Gohar Shahi. You will only say such things when your soul is blind, when your heart is blind and sealed. I mean, had you had eyes to see who is sitting in the heart, you wouldn't differentiate between the sole existence of Gohar Shahi and an independent existence of Gohar Shahi. Do you understand my point? And when you have such a wonderful source of eternal life in you, whether this extra soul comes from Lord Jesus Christ or from God or from Gohar Shahi, you represent an independent existence of whoever you have in you. And that whoever you have in you, that independent existence in you, of either Jesus of Gohar Shahi or God, will come inside you and will take control of your temporal life and your spiritual life. And there begins a Goharian reign. Reign, the act of kingdom. I'm not telling you a story. You might have thought I had written this story sitting at Halwa Puri house. No, no, no. This is what God says. Through additional form of worship, when my servant becomes closer to me, I form his legs through which I cover the distances. I form his arms and hands through which I grasp things. I form his eyes. And through these eyes, it is not he who will see. It will be me who will see. It is not he who will see. It will be. So when you reach such a state, such a station in spirituality, that is to do with the spiritual aspect of life. Your spiritual life is now dominated
by the divine existence. Obviously, you will not see face of God or miracles of God, wondrous acts of God. But the problem is, for a majority of people in this world, the only expression through which they will accept somebody to be divine is when he works miracles. But my friend, this is not true. A miracle, a wondrous act, will come from the sole existence of God. But when God blesses somebody with a unit of his life, which becomes an independent existence of God, he resides in hearts of his people. Without a spiritual life, without awakening of the souls, your behavior, your life sometimes is like animals, and sometimes is even worse than animals. So the art of living is in combining both aspects of life. Those who have combined both aspects of life, they not only become good human beings, but they also become friends of God. And in some cases, they become independent existence of God on earth. A complete embodiment, a divine embodiment on two legs. A walking, talking God. I would like the panel to discuss this point before I go any further. Don't take too long. Gosh, Marhaba. So day 4, very much carrying on and expanding on these different aspects of our life, the spiritual, the inner aspect, and the physical aspect of life, and beautifully explained. I mean, I love the fact that comparing that, as we've heard before, that we have the image of God. That's widely spoken about and widely understood, that we are the image of God. But what about the character of God? And that character is only formed during the awakening of the heart, awakening of the souls. And as we've beautiful examples of the inventors and the great minds of the world, if they had this compassion, if they had this inner spiritual knowledge, then they wouldn't have used all their skills to create nuclear warheads and create destruction. If they would have had that knowledge and that inner peace, they would have invented humanitarian inventions and how to prolong life. They'd be concentrating on this. So this was a beautiful, and once again about this concentration on the physical aspect that is so temporal, and it's so unpredictable, as we've seen, some fallen brothers in this last year. They're with us one time and they're dancing, and we're watching a video of them dancing, and then the next week we're seeing them being laid to rest
It can happen so quickly. So it's about grasping this time that we have, this very short time that we have in reawakening the souls and reawakening the heart and the independent existence. I mean, it's just taking it to this incredible level. Yeah, that was just amazing the way it's been explained. That we all know of the existence of God. Well, God is on His throne in His realm. But what about the existence of God, the independent existence of God in the world within His own, selected individuals? Yeah. And the way that was explained was, amazing. And how we get to that point. Sufi Master also mentioned about deen, the religion. What does it mean? And this is a point that many people do not realize. Many people. Religion literally means lifestyle. And whatever religion you follow, it's a lifestyle that you're adopting, and it's a lifestyle that you're following. So, for example, if you're today these Muslims that say we are in the religion of Islam, what is Islam? Islam is the lifestyle of the Prophet Muhammad, peace be upon him, and you don't see that lifestyle in the lives of the Muslims. So, and the point that you also brought up was that man was created in the image of God. And this is such a beautiful point, that although man was created in the image of God, how do you bring the characteristics of God into the man? And there is no other formula that does this but the activation of the heart. And then knowing this, we go on to live in the world. And how many years can you live? And as it was explained, there were people that were sitting in this room 2 weeks ago, and now they're not here. Life is a thing that nobody knows when you lose your breath, when you pass away, and all the opportunities that you had, you no longer have any time to even regret. So whilst you're alive, you should take this opportunity to realize what is your true purpose, and make sure that you awaken, first of all, awaken the spiritual heart. And this is the path, this is the formula that will lead you to bringing and awakening the characteristics of God within you, and then the epitome of which is having the independent existence of God within you. And it's just amazing, the various examples that were given. The other thing is, and this you see everywhere, people will respect, they will almost worship people, the false claimants of sainthood in any religion. They will worship them, they will literally jump off a cliff if they are told to. But when you see that someone is sitting on a platform and is raising the awareness of the revival of your spiritual heart, and not only is he raising this awareness, but he is literally holding your hands and dragging you towards God. And yet here we are finding excuses to become misguided, to fall into darkness. Yet, that individual is sacrificing their time, their blood and sweat in order to make sure that you grab hold to righteousness. And for such individuals, then, we have people that come out and say, why are you respecting that man? Why are you saying such good things about that man? Yet when we have false claimants that, take up the guise physically, literally take up the guise, the same clothes of Sarkar, and we will say, oh, this is a great saint. And all they do is sit like an idiot and not even talk about spirituality. They have no clue about what spirituality is. But when there is someone literally and practically taking you to the doorstep of God, we can raise and point fingers there. And that is upon the individuals that have become the independent existence of God, the independent existence of His Divine Eminence Gohar Shahi. And that is, it's just mind-blowing how it has been explained in English. It's beautiful. Thank you very much. Gohar Shahi Marhaba. So what is the art of living? Yeah,
the art of living is living the characteristic, not just the image of God. I mean, the difference which is so clear is that you can have the highest definition photograph of yourself, couldn't you? But the comparison of that photograph, which is completely lifeless and useless, and it can perish, this picture, your true image is the real character. That has the True. character, not the picture. Wow. So bringing God into your heart, and what a beautiful becomes your eyes and your hands and your legs to walk. And I mean, my goodness, what a completely holy and divine message that we're holding to share to people. It's just True. mind blowing. It's to live like God. Yes, yeah. And you can only live like God when you have the character of God, not just by copying what you've heard in books. And you can't live, isn't it? You can't live like God. Yeah, the independent. How do you live like God? In simple words, when you start reflecting the attributes of God, right, you begin to live like God. You know what happens is, in certain situations, your attributes manifest in order to react. In certain situations, your own attributes manifest. Now, whoever is inside you, his attributes will manifest. If it is God, God's attributes will manifest. If it is devil, then evil manifestation will take place. For example, somebody is in need. Somebody is in need. And that somebody is in front of you. How do you react? What is your reaction? Either you will ignore that somebody in need and walk by, or you would want to help. In both cases, your attributes will manifest, either negative or positive. If somebody is swearing at you, now is the time for you to react. Now, how do you react? Before any reaction comes from you, there has to be manifestation of one of your attributes. Whoever is inside you. If you have devil inside you, then obviously it will be devil who will be manifesting his attributes. Somebody is swearing at you, maybe you start kicking their butt in response. What do you think? So in order to live like God, because in life we have to react in certain situations, and our reaction is based on manifestation of our attributes. So whoever is inside us, attributes of him will manifest. Either it's devil or it's God. So the art of living is to kick
out the devil from our being and invite God to come and make our heart his abode. And when God is inside you, remember well, when God will come in your heart, it will not be the essence of God in order to facilitate his lovers. He will introduce an independent existence which is part of God, but that will be a divine facility for you to be engaged with, and on the basis of which you can represent God on earth. انہی باتوں کو اردو میں بتا سکتے ہو تم، تاکہ لوگ سمجھ جائیں؟ بتاؤ. ایک کرسی لے لو، یہاں پر رکھ لو. گور شاہی مرحبا. بہت ہی خاص کرم نوازی سیدی نے آج ہم سب پہ فرمائی، اور آرٹ آف لیونگ جو کورس، یعنی کہ زندگی کی حقیقت، زندگی جینے کا فن جو گر ہے، سیدی نے اس پہ کرم نوازی فرمائی کہ کل جب ہم نے جو زندگی کے یعنی دو پہلو ہیں، کہ ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی روحانی، یعنی ایک جو ہے عارضی ہے جو کہ ظاہری ہے، جسمانی ہے، اور ایک دائمی ہے، وہ باطنی ہے، روحانی ہے. تو ان دونوں پہلوؤں پہ سیدی نے آج گفتگو فرمائی، بہت ہی زبردست. اور فرمایا کہ یعنی جس طرح حدیث میں بھی ایک بات کہی گئی کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، یعنی جس شخص نے اپنی لطائف کو، اپنے روحوں کو رب کی یاد میں، رب کے نام سے زندہ کر کے اور ان کو منور کر لیا اور اس کے یاد میں لگ گیا، تو وہ شخص تو زندہ ہے. اور جس کی روحیں خفتہ ہیں یا ذکر نہیں کرتی ہیں، جن کا قلب اور روح، تو وہ شخص جو ہے وہ مثل مردہ ہے. تو یہ اتنا زبردست بتایا کہ یہ جو انسان ہے، اس کا ظاہر جو ہے، جس کو ہم آدمی کہتے ہیں، یہ خدا کے جو ہے وہ یعنی مشابہت میں بنایا گیا ہے. اس کا جو ظاہر ہے، اس کا جو امیج ہے وہ ظاہر میں، اور اس کے اندر جو روحیں رکھی گئی ہیں، اگر اس نے اپنے ان روحوں کو منور کر کے، طاقتور کر کے، اور رب کی یاد میں اور رب کے وصل میں نہیں لگایا، تو پھر وہ بظاہر دیکھنے میں تو وہ شخص یعنی انسان لگے گا، لیکن در حقیقت وہ انسان نہیں ہے. تو یعنی کہ یہ جو آدم پلس روحانی، یعنی آدم کے ساتھ اگر ہم روحانیت ملا دیں، اور وہ جو اس کے اندر جو روحانی کمالات رب نے رکھے ہیں ان دونوں کو ملا دیں، تب وہ مکمل انسان بنے گا. اور پھر اس انسان کے لیے فرمایا کہ پھر وہ کیسے ملے گا، کہ آپ کو اس روحانیت کے لیے آپ کو شرح صدر کرنی پڑے گی. آپ کو اس شرح صدر کے لیے اپنے لطائف کو منور اور بیدار کرنے کے لیے پھر آپ کو مرشد کامل کی ضرورت پڑے گی. اور مرشد کامل کیا کرے گا کہ وہ رب کا نام آپ کے قلب میں رکھ دے گا. اور پھر جب وہ آپ کے اندر یہ یعنی روحانی جو ہے ترقی ہوگی، تو پھر اس سے یعنی آپ کے اندر ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ وہ جو رب کی خصوصیات ہیں، رب کی صفات ہیں، وہ آپ میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور اس طرح آپ کی یہ یعنی سفر جو ہے یہ مکمل ہوگا. تو بہت ہی زبردست کرم نوازی سیدی نے فرمائی. گور شاہی مرحبا. جب انسان
دوسرے انسانوں سے لین دین کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، تو اس کا رد عمل انسان کی طرف سے آتا ہے. جیسے کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے یا آپ کے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے، تو یقیناً آپ کی طرف سے رد عمل اس کا آئے گا. رد عمل آنے سے پہلے آپ کے اندر جو صفات ہوں گی ان میں سے کوئی ایک متعلقہ صفات کا اظہار ہوگا. یا آپ بھی گالی گلوچ پر اتر آئیں گے، یا آپ غصہ کریں گے، یا آپ انتقام لیں گے. یہ ساری صفات اللہ میں بھی موجود ہیں. قہار کا کیا مطلب ہے؟ ہم؟ قہار کا کیا مطلب ہے؟ غصے والا، ٹھیک ہے نا. منتقم کا کیا مطلب ہے؟ انتقام لینے والا. جبار کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ساری چیز صفات ہیں. صرف ان کو آپ رب کے نام نہ سمجھیں، یہ صفات ہیں. آپ کے اندر بھی صفات ہیں. آپ سے کوئی پیار سے بات کرے گا، اگر آپ انسان کے بچے ہوئے تو آپ بھی پیار سے بات کریں گے. لیکن اگر آپ انسان کے بچے نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کوئی پیار سے بات کرے گا تو آپ سمجھیں گے شاید وہ تھلے لگ گیا، آپ پھر تکبر میں آ جائیں گے. یہ آپ کے اندر جو ہے نا اس کا اظہار ہو رہا ہے. خدا کی طرح رہو، خدا کا طرز حیات اپناؤ، خدا کا طرز حیات اپناؤ. کیسے؟ خدا کو اپنے اندر لے آؤ. جب وہ آپ کے اندر آ جائے گا تو اب جو لوگوں سے معاملات ہوں گے اس کے رد عمل کے طور پر جن صفات کا اظہار تجھ سے ہوگا وہ خدا کی ہوں گی. یہ ہے خدائی ضابطۂ حیات. یہ کیا ہے؟ ضابطۂ حیات. میں نے نیپال کے لیے یہ سوچا ہے، میں نے نیپال کے لیے یہ سوچا ہے کہ جو لوگ آئیں گے مجھ سے ملنے کے لیے ان کو میں دو طبقات میں رکھوں گا. ایک طبقہ وہ ہوگا جس میں شریعت اور طریقت کی تعلیم اور فیض ہوگا، اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا جس میں حقیقت و معرفت کی تعلیم اور فیض ہوگا. اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ یہاں پر لکھیں کہ ہم شریعت و طریقت کے طبقے میں رہنا چاہتے ہیں یا حقیقت و معرفت کے طبقے میں جانا چاہتے ہیں. اور یہ طبقات ایسے ہیں کہ ان میں یہ نہیں ہے کہ وہاں دوسرے طبقے میں جا کے گرمی لگی تو آپ نے کہا جی میں ادھر جا رہا ہوں. اب یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو جس کی طرف سے جواب آ جائے گا، آپ کے پاس بہت وقت ہے، ابھی جواب دے دیں، فیس بک پر مجھے لکھ کے جواب دے دیں. صحیح ہے نا؟ جواب ضرور دینا ہے آپ نے. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ آٹومیٹیکلی شریعت و طریقت کے طبقے میں چلے جائیں گے. یا تو جواب دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب جو لوگ آئیں گے ان کو اب تھوڑا سا آگے لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے نا؟
بہت ہو گئی اللہ. اب تھوڑا آگے بھی جائیں نا بھئی, اللہ کے بعد للہ کا بھی ذکر ہے, للہ کے بعد لہو کا بھی ذکر ہے, لہو کے بعد یاہو کا بھی ذکر ہے. آپ اللہ میں ہی پھنسے رہیں گے کیا؟ اللہ کے بعد اور بھی تو درجات ہیں. حقیقت و معرفت. تو اس حقیقت و معرفت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم ہفتہ بھر لوگوں کو وہ تعلیم دیں گے, اور صرف تعلیم نہیں بلکہ فیض بھی ہوگا. طریقت کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت ظاہری جسم کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا, شریعت باطنی نفس کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا. طریقت کیا ہے؟ روحوں کو اس میں ذات سے منور کرنا. بس یہ طریقت, ساری روحوں کو اس میں ذات کے نور سے. جب طریقت میں کمال کا درجہ ملے گا اور دیدار ہوگا تو دیدار الہی حقیقت میں پہلا قدم ہے. کیونکہ دیدار کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ضرورت ہی ایسے ولیوں کی پڑتی ہے جو نظروں سے آگے پہنچا. کیونکہ ایک وقت تک ذکر فکر چلتا ہے, جو دیدار کی جو کہانی ہوتی ہے نا وہ ذکر فکر کی بنیاد پر نہیں ہوتی, پھر آگے کے منازل جو ہے نظروں سے طے کرائے جاتے ہیں. اب جیسے دیدار ہے, یہ ذکر فکر کے بلبوتے پہ تھوڑی کرو گے تم دیدار, کرتے رہو ذکر ساری زندگی جنگل میں بیٹھ کے. یہ تو کرتے رہو. پھر وہ اللہ نے اسپیشل ولی بنائے جو کامل حقیقت ہوتے ہیں. سن لیں ذرا غور سے, وہ ہوتے ہیں کامل حقیقت. ان کا کام یہ ذکر وغیرہ چلانا نہیں ہوتا کہ اس کا قلب جاری کر دو پھر روح کو لگاؤ پھر یہ نہیں, وہ اس بکھیڑے میں نہیں پڑتے. یا تو وہ ایسے بندے ڈھونڈتے ہیں جن کے لطیفے چلے ہوئے ہوں اور پھر باقی جو منزل نظروں سے طے کرانی ہے وہ کرا دیں, کیونکہ یہ ذکر فکر سب کچھ ہو چکا ہو اس کے بعد ان کی باری آتی ہے. یا تو وہ ایسے بندوں کو پکڑیں گے جن کے ذکر فکر چل رہے ہوں گے پہلے سے, اور اب ان کی منزل رکی ہوئی ہے صرف اس بات سے کہ ذکر فکر سے ذاکر بن گئے ہیں, اب آگے ذکر فکر سے نہیں جا سکتے. کیوں بھائی؟ جیسے آپ نے سفر کرنا ہو اگر اپنے ہی کنٹری میں, ملک میں ڈومیسٹک ٹریول کرنا ہے تو بغیر پاسپورٹ کے بھی کر لیتے ہیں, لیکن جب انٹرنیشنل فلائٹ لینے کی ضرورت آئے گی تو آپ کو پاسپورٹ لانا ہوگا. تو یا تو وہ ایسے بندوں کو پکڑتے ہیں کہ جن کے لطیفے وغیرہ سب پہلے سے منور ہوں, بس آگے کی منزل نظروں سے کرانی ہے. یا پھر ایسا کوئی نہ ملے, ایسا کوئی مل جائے جس کی تمنا تو ہو کرنے کی لیکن سینہ وینا سب اس کا بند ہے, نہ کوئی لطیفہ چلتا ہے, اور مل گیا اس کو کامل حقیقت جو طریقت پر معمور نہیں ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ تیرا سینہ بھی نظروں سے ہی پاک کر دے گا. وہ تیرا
جس طرح سرکار نے ہمارے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کچھ لوگ تو ایسے تھے جیسے ندیم ہو گیا، سعید صدیقی ہو گیا، صحیح ہے نا، انوار ہو گیا، ان لوگوں کو طریقت میں نہیں لگایا، ان کو طریقت میں نہیں لگایا کہ یہ بھی چلاؤ، یہ بھی چلاؤ، یہ بھی چلاؤ، یہ بھی چلاؤ، ان کے سینوں کو نگاہوں سے منور کر دیا، نظروں سے، جیسے شوکت ہو گیا، امجد ہو گیا، ان کے سینوں کو کیا ہمارا بھی نظروں سے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہمارے ذکر فکر طریقت بھی چلایا، وہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ بھی چلایا اور نظروں سے بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے آگے جا کے لوگوں کو درس دینے میں کام آئے گی بات، آگے جا کے درس دینے میں کام آئے گی۔ اب جن کے نظروں سے ہو جاتے ہیں ان کے ذکر فکر تو اندر ہوتا نہیں، لیکن وہ منور ہوتے، پھر جو منور ہو گئے، ذکر فکر بھی نہیں ہے، منور ہے، اب ان کا کیا کریں؟ تو پھر ان کو ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں، ان کے سارے لطیفوں کو سینے کے ایک رسی سے باندھ دیتے ہیں، اور وہ رسی اپنے دل سے جوڑ لیتے ہیں۔ ان کو باندھ لیا بس۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ نہیں ہوتا کہ وہ ذکر فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ اس سے چمٹے ہوئے ہیں، بس قدموں میں تیرے جینا مرنا، اب دور یہاں سے جانا، وہ اس سے چمٹ گئے، جیسے شاہد ہو گیا، یہ بدی ہو گیا، یہ وہی لوگ ہیں جن کو نظروں سے منور کیا ہوا، ذکر فکر میں نہیں لگایا۔ جس کے اوپر دل آیا ان کو ذکر فکر میں لگایا ہی نہیں۔ اس کا بھائی ہے اشفاق کا، اشتیاق، اور یہ اشفاق ہے، ان کو بھی سینے کو نور سے، اپنی نظروں سے منور کیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ایک ایسی ٹرین کی مانند ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ کیوں کہا؟ وہ ذکر فکر کرے گا، ذکر فکر کرے گا تو وہاں پر شیطان کی رکاوٹیں بھی ہوں گی۔ کیوں جی؟ بھائی اب تو رات کے 4 بجے یا 3 بجے بدنام علاقے سے پیدل جائے گا تو خطرہ ہے کہ کوئی تجھے لوٹ لے، لیکن اگر تو گاڑی میں بیٹھ کے جائے گا تو پھر تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آئے گا نا۔ جو انتظام وحی کے لیے تھا، جبریل کو ساتھ بھیجا کہ اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ انتظام سرکار گوھر شاہی نے اپنے خاص بندوں کے ساتھ کیا۔ ان کو ذکر فکر میں نہیں لگاؤ، ان کو نظروں سے چلانا ہے تاکہ یہ طریقت کے راستے سے گزرے نہ، وہاں پر شیطان بھی جاتا ہے۔ وہ جو راستہ طریقت کا ہے اس پہ شیطان جو ہے ہائی وے کی طرح، جس طرح ٹروپر پھرتا ہے ہائی وے پر، آپ جائیں امریکہ میں، ہاں وہ ٹروپر ادھر ادھر چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں سالے، ہائی وے پولیس نقب لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی آپ کو دیکھا کہ یہ اسپیڈنگ کر رہا ہے، آ گئے پیچھے سے۔ لیکن ایک راستہ ایسا ہے جیسے کنٹری روڈ، وہاں پر روڈ بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ کہنے کی بات ہے کہ وہاں پر آدمی تیز نہیں چلا سکتا۔ امریکہ کے جو چھوٹے چھوٹے روڈ ہیں نا کنٹری سائڈ کے،
ہم نے اس کے اوپر 120 میل پر بھی چلائی ہے گاڑی, 120 پر بھی, بالکل سیدھے سیدھے تو ہوتے ہیں ناک کی طرح. یہ بائی پاس ہے. کیا ہے یہ؟ آپ کا ہارٹ میں کوئی وین یا آرٹری بلاک ہو گئی اور وہ ڈیمیج ہو گئی, اب ریپیئر نہیں ہو سکتی ہے, پھر آپ کو آپریشن کر کے ایک نئی ڈکٹ لگا دیتے ہیں کہ اب وہ جو بلاک ہو گئی ہے اس کو چھوڑو, اس کو تو صحیح کر نہیں سکتے نا, ایک اور ڈکٹ لگا دو, وہاں سے خون کی فراہمی ہوگی, وہ بائی پاس ہے. اب یہ جو دور ہے اس میں شیطان کا عمل دخل زیادہ ہے نا. عالم فاضل لنگن نہیں دیندے, جو لنگیا سو چوری ہو. عالم فاضل لنگن نہیں دیندے, جو لنگیا سو چوری ہو. اس میں یہ ہے کہ پھر جو نظروں سے جس کا سینہ پاک ہوگا, ذکر وکر تو ہوگا نہیں تو محسوس نہیں ہوگا, لیکن ایک چیز ہوگی بس کہ اس کے صبح و شام پھر گوہر گوہر میں گزریں گے, بس گوہر کے علاوہ کچھ کسی کو نہیں جاننا, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا. پھر لوگ کہیں گے کہ کیا اللہ بھول جائے گا؟ ابھی تم کو یاد کدھر ہے اللہ؟ تم بڑا اللہ والے ہو بھائی, ایسے کہہ رہے ہو جیسے اللہ کے رشتہ دار ہو تم. ابھی اللہ کا تمہیں کیا پتا؟ گوہر والے بن جاؤ, گوہر تمہیں اللہ کے پاس ہی چھوڑے گا نا, تم کو اپنے پاس تھوڑی رکھیں گے. کیوں بھائی؟ بھائی گوہر شاہی کو کیا لینا دینا لوگوں سے, انسانوں سے؟ تیار کر کرا کے تم کو اللہ کے پاس ہی بھیجیں گے, اپنے پاس تو نہیں بٹھائیں گے. ایک علم یہ ہے, یہ علم کہلاتا ہے حقیقت کا علم. اس علم میں یہ ہے کہ شیطان کا عمل دخل نہیں ہے, لیکن یہ آتا کبھی کبھی ہے نا علم. نہیں ویسے تو ہر دور میں آیا, عام کے لیے ابھی پہلی دفعہ آیا. بھائی عام کے لیے دوسرا علم نہیں تھا, عام کے لیے تو یہ تو تیسرا علم ہے حقیقت کا. اس حقیقت کے علم میں کیا ہوتا ہے؟ نہ ذکر فکر میں, نہ عبادت, کسی چیز میں نہیں لگاتے. وہ مرشد اپنی نظریں گاڑ کے تیرے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے, ہر وقت وہ سینے کی چیزیں نظروں میں رہتی ہیں, عبادت کی ضرورت, ذکر فکر کی ضرورت نہیں پڑتی. بس یہ تیسرا علم. سرکار گوہر شاہی نے اس علم کو بیان کرنے کا ارادہ کیا پاکستان میں, لیکن بولنے سے پہلے ہی لوگ بدگمان ہو گئے. اپنے لوگ بھی نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹھے تیسرا علم کیا ہے. تیسرا علم تمہیں پتہ نہیں ہے تو بات مت کرو نا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس تیسرے علم کے اوپر لوگوں کے ایمان کی بنیاد رکھیں. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ وہ علم ہے نظروں سے آگے جانے والا. سجن تم جھوٹ مت بولو, خدا کے پاس جانا ہے, نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے, تمہیں پیدل ہی جانا. اب خدا کے پاس تم جاؤ گے کیسے؟ ذکر فکر تو یہی ہوتا رہے گا, زبان ذکر کرے گی تیری تو یہی گونجتا رہے گا ذکر. چلو جی تو نے ذکر کر لیا قلب کا, قلب کی پرواز جو ہے عالم ملکوت تک ہے, آواز اس کی عرش الہی, تو تھوڑی جائے گا, آواز ہی جائے گی نا. تو نے روح کو بھی ذکر میں لگا لیا تو روح جبروت تک پہنچ گئی. ان لطائف کے ذکر سے اللہ کہاں ملا؟ ذکر ہی ہوا نا, اللہ تو نہیں ملتا نا.
پھر ادھر جانے کے لیے پھر حقیقت کی ضرورت ہے. اور پھر عالم غیب ہے، وہاں کیسے جائیں گے؟ وہ عالم غیب جو ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بارڈر کو کراس تو نہ طفل نوری والا کر سکتا، نہ جسہ توفیق الہی والا کر سکتا، نہ تجلی والا کر سکتا، نہ حبل اللہ والا کر سکتا. تو کیسے کرے گا؟ وہ تو نہیں کر سکتے نا. اب جیسے جہاز ہے، تو نے یہاں سے کسی دوسرے کنٹری میں جانا ہو، جہاز میں بیٹھ کے چلا جا. ویزا ہے، جہاز ہے، بیٹھ کے چلا جا. لیکن اگر تجھے چاند پر جانا ہوا، دوسرے پلانٹ پہ، تو جہاز تو نہیں جائے گا. جہاز جو بڑے والے ہوتے ہیں نارملی ان کا جو الٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ 45,000 فیٹ 50 تک بھی کچھ چلے جاتے ہوں گے. صرف ایک کانکورڈ ہوا کرتا تھا، وہ جو ہے اوور 60,000 پر وہ جاتا. لیکن 70,000 فیٹ کے بعد جو ہے وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو اگر اس تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے جہاز تو پھر واپس ہی نہ آئے. لیکن چاند تو بہت دور ہے، اس کے لیے پھر راکٹ کی ضرورت ہے نا. اس کے لیے پھر راکٹ کی ضرورت ہے. راکٹ کے اوپر بیٹھ کے لوگ پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں، اسپیس شٹل. اسی طریقے سے اب یہ ایک تو عالم ہے تمہارا، اب تمہیں جانا ہے عالم غیب میں، تو یہاں کی چیزیں کے ذریعے تو اندر ہی ٹریول ہوگا. ادھر جانے کے لیے کوئی ادھر کی چیز آئے. ادھر جانے کے لیے ادھر کی چیز آئے اور تمہارے اندر بیٹھ جائے، تمہاری ہو جائے اور تم اس کے ہو جاؤ. پھر تم نے سوچا دیکھیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر چلے گئے. کیا اپنے لطائف کو، اپنی روح کو ادھر ہی چھوڑ گئے. چلو تم ذکر کرو، تم محفل میں بیٹھا کرو، تم روز لیکچر دیا کرو، تو ہم ذرا ہو کے آتے. وہ ادھر چلے گئے. بھائی لطیفہ قلب ادھر چھوڑ گئے، لطیفہ انا بھی ادھر چھوڑ گئے، سری بھی چھوڑ گئے، خفی بھی چھوڑ گئے، نفس بھی سب کچھ چھوڑ گئے. صرف ایک روح اور وہ عکس ریاض جو مکس ہو گئے، وہ ان سب کو یہیں چھوڑ کے کہ تم یہیں رہو، ہم ابھی آتے. اگر وہ واپس آ جائے تو مرضی ہے اس کی، اگر وہ نہ آئے تو نہ آئے، چلا جائے وہ. اب اگر کوئی ایسا ہو اور وہ چلا جائے اور اپنی باقی چیزیں یہیں چھوڑ جائے، جو محفلیں بھی کرتا رہے، جو گالیاں بھی سنتا رہے، جو لوگوں کو روحانیت بھی سکھاتا رہے، اور لوگوں کو کبھی پتہ بھی نہ ہو کہ کون بیٹھا ہے، اور پھر ایک وقت آئے پتہ چلے کہ ارے وہ کہاں ہے، ارے وہ تو 15 سال ہو گئے ہوئے، وہ تو وہیں ہے. وہ کب آئے گا؟ بھئی جب اس کا مالک آئے گا، ساتھ آئے گا اس کا. یہ بات جو ہے میں چاہتا ہوں لوگوں کو سمجھاؤں. وہاں جاتے کیسے ہیں، وہاں ہوتا کیا ہے، یہ ضروری باتیں ہیں نا. تو آج ہم نے ڈسکس کیا کہ سلیقہ حیات میں، آرٹ آف لیونگ میں
सबसे अहम जो कंपोनेंट है वो हमारी रूहानी जिंदगी। जब हमारी रूहानी जिंदगी एक्टिव हो जाती है तो वो फिर खुदा के वजूद से जुड़ जाती है और खुदा की जो सिफात हैं उनका हम पर इजहार होता है जिंदगी के मुख्तलिफ पैराहों में, और उसके जरिए कहलाया जाता है अब इसने खुदा का तर्ज हयात अपना लिया है। दीन इलाही का मतलब है खुदा का रहन सहन। रहन सहन का मतलब है लाइफस्टाइल। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है? यही बात जो मैंने की है इसको अंग्रेजी में 2-4 मिनट के लिए बोलो ताकि फिर मुझे वो समझ में आए। अंग्रेजी बोलनी है ना। हाँ। इखलाकी ब्रदर स्टीव को दे दो। Right now in what we understand as Sharia, the black letter law, and Sayyidi explained that there's two types of Sharia. The black letter law, which has been a part of every single religion. Now, the first part of Sharia, it is about purifying the body and submitting it to to God, making sure that the body is pure, it is in alignment with the religion. The second part of Sharia is the spiritual aspect of the black letter law. It is about making sure that the lower self is purged, is purified, and is brought into submission to God. So this is, literally everything that is to do with Sharia. This is the aspect of religion that everyone talks about from every religion, be it Judaism, Christianity, Islam, and this is all that people know. So this is the Sharia, and then after that there's tariqa, which means the methodology. Now, what does this form of knowledge of the religion teach? It teaches you how to purify how to enlighten all the celestial souls in our chest with the name of God, with the light of the name of God, how to purify it. Basically, that is it. Tariqa, the methodology means how to purify, how to enlighten all the spirits, the celestial souls in our chest with the light of the name of God. And then after that, it's haqiqat. It is the truth. And then this is the aspect of religion that nobody, very seldom that they reach this aspect of spirituality. And this is to be able to go further, to be able to learn how to see God. And regardless of how much zikr you do, how much, you do zikr upon zikr, you can go into the jungles and do zikr for many, many years. It doesn't matter, because zikr will not take you to the stage of seeing God. Now, when you do zikr, you may be able to reach a stage where you say something and your words reach the throne of God, but that's just your word. How are you seeing the throne of God? How are you getting to the throne of God? So that is this third knowledge is about being able to enlighten yourself to a degree that you are able to get there and see God, to meet God. But after this, having learned all of this, having purified your body, purified the lower self, enlightened the celestial souls, and then made yourself capable enough to go to the inferior of God and see God, meet God. But there's more to come after that. And Sufi Master said that we're on earth and you want to travel from the UK to India, you want to travel from the UK to Dubai, you want to travel to any location on earth, you will take an aeroplane and you'll simply travel to that location. You won't need a different means of transport. But if you want to travel to the moon, you want to travel to Jupiter, Saturn, you can't travel there by an aeroplane. You need a rocket. In the same way, we have, we have this realm, this entire godly realm that, we all know about, where God's throne is, and all the realms in between it. But if you want to go to the unknown realm, the unseen realm, then you can't just
go there by the normal means of spiritual transport. You will need a space rocket, you will need a spaceship. And how do you do that? You will need someone from the unseen realm to come and become a part of you. You become a part of them, and they become a part of you. And then you are sitting here, and you want to know what's going on in the unseen realm, and you just close your eyes and you're in the unseen realm. And then Sufi master said that you may be sitting here, all your lataif, all your celestial souls are here, even your soul, the reality of you is your soul, and even your soul is here, and you may be sitting here giving lectures to people, and you, at the same time, you're giving lectures to people, guiding people, and some other people may be abusing you. But all of this is going on, and the world is thinking he is still here. He's, running an organization, he's guiding people, and he's living this life that everybody can see. But he left 15 years ago. He's been in the unseen realm. Now the question is, when will we see him? And Sufi master said that he will come back with his master. So these are the first stage was the purification of the lower self, the Sharia, and then Tariqa, the enlightenment of the celestial souls. And then the third stage was being able to go to God, to see God yourself. And then after that, it's going out of all of this. This is the knowledge that everybody that has come before in the history of mankind has known to a certain degree, no matter how hidden it was. But the knowledge of being able to go to the unseen realm, it is time that knowledge was revealed, that knowledge was learned. What is the unseen realm? What is inside the unseen realm? How do you get there? And this is what will now be revealed, especially in the tour of Nepal, to these beautiful people that will be coming there to visit Sufi Master Younus AlGohar. Gaur Shai Marhaba. The aspect of life, which is a spiritual aspect of life, is the most important factor in the art of living. We can speak 1 zillion words on this, but if we do not mention the core values of life, everything goes into a waste. But when the spiritual aspect is revived, our souls are awakened, then everything we do changes because the source is changed. So the core of the art of living lies in awakening of our souls. When our souls are awakened, our behavior will change and our thought process will change. Our mindset will change. The way we behave with people will change. We will be compassionate. We will be nice. We will be kind to each other. We will help the poor. And those who fight against each other, we will want to reconciliate them and put them back on the track of friendship. This is what happens. So the art of living is in the revival of the spiritual life. From tomorrow, I will not be speaking on the art of living. It's finished today. From tomorrow, I will give you Christian
view of spirituality from Bible. I'll be holding a Bible tomorrow, and I'll be reading the different verses from Bible. And I spent a lot of time on studying the Quran, and I found many important verses which do talk about spirituality. I collected them, and now you have a lot of verses of Quran with which you can have an argument with people. I want to do the same with Bible. So tomorrow it starts for 1 week Bible study. You like it? Bible study. Do we have any questions? مریم گوہر سیالکوٹ، گوہر شاہی مرحبا۔ پہلے میں نماز پڑھتی تھی تو اپنا اور دنیا کا ہوش نہیں ہوتا تھا، اب نماز پڑھوں تو سجدے میں سکون نہیں، ایسے خالی خالی سی حرکتیں لگتی ہیں، بس اٹھنا بیٹھنا لگتا ہے وہ تو بس دل میں ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں وہ دل میں تو ہے، لیکن یہ نفس اور جسم کا بہکاوا ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ خالی خالی بھی محسوس کریں تب بھی نماز نہ چھوڑیں، نماز پڑھتی رہیں۔ دل میں اگر وہ محسوس ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نماز میں مزہ نہ آنا یہ نفس کا بہکاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اور محمد اقبال چوہان فیصل آباد، اگر سرکار ہم اس لائق ہیں یا ہم اس قابل ہیں تو ہمارے بھی قلب کا جثہ نکال دیں۔ سب ویڈیو سنتا ہوں، جتنی بھی ویڈیوز ہیں سب سن رہا ہوں، جب سے منسلک ہوا ہوں دنیا بدل گئی ہے، اب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ بالکل صحیح ہے، ذرا اس مشن کے اندر تھوڑی سی ایکٹیویٹی دکھائیں، جس سے نکلنا کون سی بڑی بات ہے، نکل جائیں گے۔
Muhammad Awais, Dubai. Sir, I have a question. I heard a hadith that इंसान अपनी फितरत नहीं बदल सकता. I have had personal experience with this saying. I always try to change myself as I have a short temper issue, but never able to fix this. Yeah, there is a hadith that says nature doesn't change. And anger has different sources. Anger can be related to your lower self, and anger can also originate from your soul. If it is part of your nature, it will never go away. However, what happens is, when you're not purified in the heart, your anger is unjustifiable. You get angry even when you are wrong. If people do not listen to you and things do not go your way, you get angry. However, when you have become purified in the heart, there will be a slight change. You will still be angry, but always for a right reason. And there is no harm in this. You'll still be angry, but you will not be angry for a wrong reason. That will be a change. Ahmed Ali Shah Abadi, Solapur, India. وعلیکم السلام گوہر شاہی مرحبا. میرا ایک سوال ہے کہ میں قادریہ سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اپنے نانا مرشد سے بیعت لیا ہوں. قادریہ سلسلے میں 5 وجود، 7 صفات اور 9 باتوں کی بھی تعلیم ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہماری رہنمائی فرمائیے. قادریہ سلسلہ جو ہے اس کے 3 شاخیں ہیں. ایک تو قادری منتہی ہوتا ہے، ایک قادری زاہدی ہوتا ہے، ایک قادری سروری ہوتا ہے. اور اس کے بعد اب تو اور بھی بہت ساری برانچز ہیں، لیکن جو اسٹیبلشڈ ڈاکٹرین ہے سلسلہ قادریہ کی، اس میں 7 لطائف ہوتے ہیں اور 9 جزے ہوتے ہیں. 7 لطائف ہوتے ہیں اور 9 جزے ہوتے ہیں. اور کتنی اللہ کی صفات کا اظہار ہوگا یہ اللہ کی مرضی پر مبنی ہے. 7 ہوں، 5 ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، یہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے سلسلہ قادریہ کی روحانیت. Somebody from Pakistan sent me a question, and the question is, what is aura? Aura is the energy that emanates from your body. Your body, to make it easy for you, let's say heat. Your body emanates heat.
Therefore, it is advisable to wear cotton clothes, which preserves energy, heat of your body. If you wear something else, polyester or any other fabric, you're going to lose a lot of your body heat, which is not good for your health. Heat is also a form of energy. Like heat comes out of our body, in a similar way, energies also come out from our body, and it makes an aura around our body. If you have nar, negative energy in your body, obviously the aura will be formed with negative energy. If you are enlightened and your heart is purified, in that case, divine positive energy will emanate from your body. And your aura will be based on divine energy. That is aura. محمد زاہد بیگ، گور شاہی مرحبا. جب آپ کا بیان سنتا ہوں تو آپ کے ماتھے پہ باطن میں نور سے میرا پیارا لکھا ہوا نظر آتا ہے. ویری گڈ، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے کبھی نظر نہیں آیا. آپ کو یقیناً نظر آیا ہوگا. اور یہ جو آسمانوں پر کچھ لائٹیں نظر آتی ہیں، آسمانوں پر کچھ لائٹیں نظر آتی ہیں جن کو ناردرن لائٹس بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ لائٹیں ہیں آسمانوں پہ جو کبھی نظر آتی ہیں. خاص طور پر یہ جو ایک ملک ہے آئس لینڈ، ہمارے انگلینڈ کے اوپر ہی ہے، یہاں پر جو یہ لائٹیں رات کو آسمانوں پر نظر آتی ہیں، خاص طور پر یہ ہرے رنگ کی لائٹس ہوتی ہیں. ان لائٹس کے بارے میں لوگوں کا سوال ہے کہ یہ ان لائٹس کی حقیقت کیا ہے. ان کی حقیقت یہ ہے کہ سورج سے جب روشنی نکلتی ہے تو بارش کے جو پانی ہے، بارش کا پانی، اس کے جو قطرے ہیں وہ پرزم کا کام کرتے ہیں. وہ پرزم کا کام کرتے ہیں اور سورج کی جو لائٹ ہے اس میں سے 7 رنگوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں. تو کہیں وہ ہری لائٹ نظر آ جاتی ہے، کہیں نیلی لائٹ نظر آ جاتی ہے، کہیں پیلی نظر آ جاتی ہے. یہ ساری کی ساری جو لائٹس، ناردرن لائٹس نظر آتی ہیں، ان کی کوئی خاص مسٹری نہیں ہے. بس یہی ہے کہ جو پانی کے قطرے ہیں ان کو کشیدہ کر دیتے ہیں. احمد آزاد چشتی، شیخو پورہ.
کہ وہ زمین اور آسمانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ وہ ہر روز اپنی نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے. یہاں پر جو لفظ یوم کا ذکر کیا ہے اللہ نے، تو ہمارے ہاں یوم کا تصور کچھ اور ہے. ہمارے یہاں دن کا، یعنی ایک دن کا تصور یہ ہے کہ جس میں چاند اور سورج سے جو وقت بنتا ہے وہ شامل ہو. ٹھیک ہے نا، 12 گھنٹے چاند کے، 12 گھنٹے سورج کے، تو یہ ایک یوم ہو گیا. لیکن اللہ کے یہاں پر یہ چاند سورج کہاں نکلتے ہیں؟ تو پھر یوم کیا ہے؟ وہ اپنی ایک صفت کا اظہار کرتا ہے، اپنی، اور پھر اس کی وہ جو صفت ہے وہ دائرہ وحدت میں جو 7 سلطانوں کے طفل نوری ہیں ان کے اندر وہ گردش کرتا ہے اللہ کی جو صفت ہے. اور جب وہ دائرہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ یوم پورا ہو جاتا ہے. ایک صفت کا اظہار ہو گیا، وہ 7 طفل نوری میں گزر کے گیا، ایک یوم پورا ہو گیا. اب دوسری صفت کا اظہار ہوگا. یہ ہے محسن شاداب، ناگپور، انڈیا. وعلیکم السلام. بار بار سچے دل سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد، اسے چھوڑ دینے کی نیت کرنے کے بعد، پھر اس ہی گناہ پر آمادہ کیسے ہو جاتا ہے انسان؟ ولی کی وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں اس کے جسم کے حصے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں رات کے وقت؟ توبہ طائب ہونے کے بعد، رونے دھونے کے بعد بھی گناہ جو ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی جو ہے وہ لاچار، بے کس، مجبور ہو جاتا ہے کسی طاقت کے آگے اور پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. وہ طاقت ہے ہمارے لطیفہ نفس کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن وہ میری صحبت میں رہ کے پاک ہو گیا. اب قرآن نے کہا ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، نفس کو پاک کر لیا. تو جب تک نفس پاک نہیں ہوگا، آپ جتنی چاہے توبہ کر لیں، نفس آپ سے دوبارہ گناہ کروا لے گا. سچی توبہ تب ہوگی آپ کی جب آپ کے اندر برائی کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، اور اس طاقت کا نام لطیفہ نفس ہے. اس کو پاک کریں. جب یہ پاک ہو جائے گا تو پھر گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر گناہ ہوگا ہی نہیں. انوش فاطمہ، راول پنڈی،
Gohar Shahi marhaba. Number one, animals do not have celestial souls. Then how do they see without Latifa Siri and listen without Latifa Khafi? God has given them some other sources with the help of which they're able to see and hear. However, the mind doesn't work. Even if they see something, they cannot figure out what is it, right? Number two, Sarkar Gohar Shahi once said, never complain to God, or one day you will become a hypocrite. Can you explain how one can become a hypocrite by complaining to God? When you develop a habit of nagging and always complaining, you're actually arguing. And when you're always arguing, you will one day forget to express gratitude to God for whatever He has given to you. This is how one day you will be lost and you will never think of expressing your gratitude to God, because you will be predominantly occupied with negativity and the thoughts of not having something, although you may have everything. But then again, nafs doesn't stop filling up your heart with desires, because desires will never come to an end. No matter how much God gives you, if you are following the shadows of desires, the chances are you will always be complaining. You need to learn to be content in what God has given to you. And this is the case with most of us. We have been given a lot of things in our life. Our health is most important. And then ability to understand that we should follow Sarkar Gohar Shahi. Some people have not been given this understanding. So we should be able to express our gratitude. So somehow or other, now we belong to Sarkar Gohar Shahi. And obviously this is because we have been granted to belong to Sarkar Gohar Shahi. There are millions of people who do know Sarkar Gohar Shahi's name, who can read about Sarkar Gohar Shahi's teachings, but they haven't been blessed to follow the teachings of His Holiness Gohar Shahi. And then, as a disciple, one should utterly believe in what comes from the spiritual master. So sometimes you do not understand certain things. Therefore, you have to trust your master. If the master said, do not complain to God or about God, so don't complain about God or to God. اللہ نے بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں دی. اتنا جو ہے ٹھاٹے مارتا سمندر سرکار کے فیوز و برکات کا جاری ہے. لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو شعور نہیں عطا ہوا.
آپ کو شعور عطا ہو گیا تو آپ تو اس کے شکرانے میں ساری زندگی سجدے میں گزار دیں تو کم ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے گردان باندھی ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت تھوڑی ہے رب کی. ایک نعمت تو یہ ہے کہ سرکار گوھر شاہی کے دور میں پیدا کیا، دوسری نعمت یہ ہے کہ ان سے ملا دیا، تیسری نعمت یہ ہے کہ ان سے پیار بھی عطا کر دیا، ان سے پیار کریں، چوتھی نعمت یہ ہے کہ ہم اس مشن میں حصہ بن جائیں. ایک سے ایک بڑی نعمت سے عطا کیا، شکر ہی بجا لائیں، ہر لمحہ تو کم ہے. خورشید نما، ہماچل پردیش، انڈیا. وعلیکم السلام. کیا پہلے لطیفہ قلب سے لگا پرندہ پاک ہوتا ہے یا پھر جثہ نکلتا ہے؟ پہلے یہ پرندے وغیرہ پاک ہوتے ہیں، اس کے بعد جثہ نکلتا ہے. آگے. اوکے، گو ہے. گور شاہی مرحبا سرکار. گوھر شاہی مرحبا، کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں سرکار. میں بھی ٹھیک ہوں. دیدار کہاں کرنا بیٹھے تھا ہوئے ہو؟ سرکار. جی کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ سر ڈیوٹی پہ ہوں، سندھ سے ہوں، پاکستان سے. اچھا 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 آن دی ڈیوٹی ہوں، الیکٹرک ڈیوٹی ہے. اچھا اچھا، کوئی سوال کرنا ہے تو کرو. سوال نہیں، دیدار کرنا تھا سرکار آپ کا. نظر کرم کر دیجیے بس. میں مطلب آپ سے بالکل مطمئن، ہر بات، کوئی سوال نہیں ہے. چلیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. آمین آمین. بس اب اچھا مشن کو آپ سرکار، بھی آگے بڑھائیں، لوگوں کو بتایا کریں اس مشن کے بارے میں. جی سرکار کو میں کوشش کرتا ہوں، لیکن موقع ڈھونڈ رہا ہوں، یہ میں کروں گا انشاءاللہ. جی ضرور. جی. اور سرکار میں جو ہے نا، خود مطلب مجھے وہ ماحول نہیں ہے، جیسے ضرب لگانا وہ والا ذکر میں نہیں کر پا رہا. تو میں دل میں دل کی جو ٹک ٹک ہے اس کے ساتھ ملاتا ہوں. تو یہ میں صحیح کر رہا ہوں؟ ہاں یہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. صحیح. ہاں، دل کے اوپر ہاتھ رکھے، ٹک ٹک کے ساتھ کیونکہ اللہ اللہ ملائیں. کچھ تو ہو رہا ہے نا. ہاں، یہ بھی صحیح ہے. سوتے وقت مطلب ماشاءاللہ آپ کی ہر بات دل پہ مطلب چھوتی ہے. بڑی مہربانی آپ کی، آپ کا دل ایسی باتیں جھیل لیتا ہے. بہت بڑی نوازش بس. چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. آمین. ٹھیک ہے سرکار، ٹھیک ہے. اللہ حافظ. بہت خوشی ہوئی سرکار، بہت خوشی ہوئی. زندہ باد. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ زندہ آپ کو باد. خوش رکھے. آمین. یہ مجھے بھیج دو، اس کا کل کریں گے.
وقاص لودھی ملتان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عورت کے پردے کے متعلق بتائیے کہ جسم کا کتنا حصہ کھلا چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پردے کا حکم اس ٹائم کی عرب سوسائٹی کی خرابیوں کو دیکھ کر آیا تھا، لیکن آج ہماری سوسائٹی اسپیشلی پاکستان میں بہت ہی زیادہ خرابیاں ہیں، تو اس صورت میں پردے کی کیا حیثیت ہوگی؟ ہاں، پاکستان میں آج سے 20-30 سال پہلے بھی یہ مردوں کو بیماری تھی کہ جاتی ہوئی عورت کو جو ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے. جاتی ہوئی عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. تو ایسے معاشرے میں تو عورتوں کو چاہیے کہ کوئی بڑی چادر اوڑھ لیں یا جو برقع وغیرہ آتا ہے وہ پہن لیں، کیونکہ ماحول خراب ہے نا. اب یہاں امریکہ میں، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یہاں تو جو جیسے بھی جا رہا ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. یہاں جیسے بھی کوئی جا رہا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارے یہاں پر یہ ہے پاکستان میں کوئی عورت بیچاری جا رہی ہے تو اس کو تاڑیں گے، دیکھیں گے، ہراس کریں گے، بلکہ کئی دفعہ تو عورت کا جینا دشوار کر دیتے ہیں لوگ. تو اچھا ہے کہ وہ پاکستان میں جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ اپنا لباس ایسا رکھیں کہ جس کی وجہ سے پریشانیاں کم ہو جائیں، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو تاڑنے کی عادت ہے. کوئی بڑی سی چادر اوڑھ کر کے چلیں، برقع بھی، عبایا بھی پہنا جا سکتا ہے. ہر چیز ماحول کے حساب سے ہوتی ہے، صحیح ہے نا. کوئی عبایا وغیرہ پہن لیں، یہ جو برقع وغیرہ ہوتا ہے یہ پہن لیں. اور پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پر بہتر یہ ہے کہ اکیلی عورت جو ہے وہ نہ ہی نکلے، تا وقت یہ کہ انتہائی مجبوری ہو. اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے یا بھائی کو ساتھ لے جائے یا کسی اور بوڑھی عورت کو ساتھ لے جائے، کیونکہ اوباش لڑکے، غنڈے، بدماش، چھچورے بہت ہیں. اب جیسے ایک دفعہ میں گجرانوالہ گیا، تو وہ جو بازار تھا وہاں سے کالج روڈ تانگے میں بیٹھ کے جاتا. اب وہ تانگے میں بیٹھا ہوا تو تانگے کے پیچھے جو ہے مرد بیٹھتے اور آگے تانگے کا جو حصہ ہے اس میں عورتیں. اب وہ تانگا رکا تو عورتیں جہاں بیٹھی تھیں وہاں ایک جگہ خالی تھی، وہاں آ کے ایک مرد بیٹھ گیا. تو وہ بیچاری لڑکی کہنے لگی کہ آپ جا کے پیچھے بیٹھ جاؤ مردوں میں، تو وہ نہیں بیٹھا اور لڑکی سے ہاتھا پائی کرنے لگا. میں کھڑا ہو گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے بڑا مارا اس کو. اب یہ ماحول اگر ہوگا کہ جہاں پر خواتین کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کی جائے گی اور پھر لوگ جو ہے آ کے کھڑے ہو کے تماشا تو دیکھتے ہیں لیکن کوئی بچانے والا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں عورت کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی ہے. ہماری اپنی مائیں بہن بھی ہیں
ان کی طرف اگر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو ہم آنکھ پھوڑ دیتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں دوسری عورتوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے نا، وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. اکثر لوگ جو ہے پاکستان میں یہ بہت کرتے ہیں. عورتیں جا رہی ہیں ان پہ جملے کس دیتے ہیں. زیادہ تو میں نے یہی دیکھا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے علاقوں میں نہ ہوتا ہو، لیکن زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر انسان جو ہے اپنا بچاؤ کر کے چلے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی مرد عورتوں کو عزت نہیں دیتا ہے تو وہ مرد نہیں ہے. اگر کوئی مرد عورتوں کو عزت نہیں دیتا ہے تو پھر وہ مرد کہاں کا ہے؟ مرد کو تو چاہیے کہ وہ ساری بہن بیٹیوں کے اوپر جو ہے ایک سایہ بن کر کے رہے. کسی کی بھی بہن ہے، کسی کی بھی بیٹی ہے، سب ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں نا. تو ساری عورتیں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. سب کی عزت ایک جیسی ہوتی ہے، سب کی عزت کرنی چاہیے. عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا مرد نہیں ہے. شازیہ کمل ملتان، السلام علیکم. آپ سے سوال ہے کہ دجال نے تو ابھی آنا ہے، تو پہلے سرکار راریاض گوھر شاہی جی کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ پھر جب دجال کے بعد سرکار گوھر شاہی تشریف لے آئیں گے تو صورت مبارک ایسی ہوگی یا فیچر چینج ہوں گے؟ یہی درویشی کا درس فرمائیں گے یا الگ؟ دیکھیے دجال بھی آ چکا ہے اور وہ افغانستان کے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے. وہ بھی اپنی طاقت کو اکٹھا کر رہا ہے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو تعلیم دے دی، اپنا جلوہ دکھا دیا ہے، اور آپ بھی کہیں پر روپوش ہیں. اب ایک وقت آنے والا ہے کہ امام مہدی بھی ظاہر ہو جائیں گے اور دجال بھی نکل کے سامنے آ جائے گا. ایسا ہونے والا ہے. امام مہدی جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کی صورت کیسی ہوگی؟ صورت چینج کہاں ہوتی ہے، وہی ہوگی صورت. ابھی درس درویشی کا ہے، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت بھی یہی درس ہوگا. تعلیمات چینج تھوڑی ہو جائیں گی. یہی درس ہوگا محبت الہی، عشق الہی کا. صورت بھی یہی ہوگی، تعلیم بھی یہی ہوگی، کوئی فرق نہیں ہوگا. PUBG کہنا درست ہے؟ پہلے اس کا مطلب تو بتاؤ. سیم حسین نے کہا ہے کہ USA اور ایران کے بارے میں جو ہو رہا ہے، کیا یہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہوگی؟ سرکار نے کہا تھا USA ایران پہ حملہ کرے گا اور رشیا اس کی مدد کو آئے گا. یہ وہی ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ بس ہمارا جو ہے وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے. ایران نے اب یہ کہا ہے کہ ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے.
اور اس طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ یعنی آگے کی بات نہیں کر رہا، چلو جی مکمکا ہو گئی. اچھا کنہوں نے؟ بس اب نہیں کرے گا، اب ان کے پاس تپڑ نہیں ہے، کیونکہ اگر رشیا انوالو ہو گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا. رشیا کو انوالو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رشیا اگر انوالو ہو جائے گا تو پھر تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے گی. لیکن ابھی یہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے اس کی اجازت کیوں دیں؟ ہم نے تو مشن کا کام کرنا ہے نا. بھئی اللہ نے اگر بندوں کو مارنا ہے کسی اور طریقے سے مار لے، لیکن ہمارا آنا جانا یہ جو ہے یہ تو جاری رہے نا. تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہو رہی ہے ابھی، کیوں ہوگی تھرڈ ورلڈ وار؟ ابھی وقت ہی نہیں ہے. لیکن جب بھی ہوگی عراق سے ہوگی یا عراق کی وجہ سے ہوگی. جب بھی ہوگی PUBG گیم بہت چل رہا ہے آج کل دنیا میں، اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. بھئی مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون سا گیم ہے. ہیں؟ اچھا مجھے پتہ نہیں ہے اس گیم کے بارے میں بھائی، نہ میں نے کسی کو کھیلتے دیکھا ہے. نہیں اس گیم کے بارے میں مجھے بالکل نہیں پتہ ہے. ہم تو بس کرکٹ کے گیم کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن گیم کے بارے میں آپ کیا کوئی روحانی مشورہ لینا چاہ رہے ہیں گیم کے بارے میں؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بھی کھیل ہو اگر وہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، آپ کے جسم کے لیے، ذہن کے لیے اگر وہ مفید ہے تو جائز ہے کھیلیں. جیسے رننگ ہے، ہاکی کھیلنا ہے، کرکٹ کھیلنا ہے، والی بال کھیلنا ہے، باسکٹ بال ہے، یہ سارے گیم ایسے ہیں جس سے آپ کی صحت بہتر ہوتی. اور اگر کوئی ایسا گیم ہے جس کے اندر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، جس سے آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ کو خود کو نقصان ہو سکتا ہے یا کسی اور کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ایسا گیم تو جو ہے نہیں کھیلنا چاہیے نا، جس سے آپ نقصان کا شکار ہو جائیں. ایسا گیم تو نہیں کھیلنا چاہیے. کراچی میں سیلاب آئے گا، امام مہدی کے ظہور تک ہوگا یا ڈوب جائے گا؟ کراچی میں جو سیلاب آئے گا اس کا وقت آگے بڑھا دیا گیا ہے، آپ فکر نہ کریں. لیکن جس کے مقدر میں موت لکھی ہے وہ بغیر سیلاب کے بھی مر جائے گا، نہیں؟ یہ گیم موبائل پر کھیلا جاتا ہے. بھائی دیکھو میں موبائل پر جو گیم کھیلتا ہوں اس گیم کا نام ہے فروٹ ننجا، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے.
بلکہ غصہ اتارنا ہو تو وہ گیم کھیل لیں. اس کے اندر آپ خربوزے کاٹ رہے ہیں، آم کاٹ رہے ہیں، وہ گیم ہے فروٹ نینجا. یہ آئی فون پر بھی ہے گیم اور اینڈرائڈ فون پر بھی ہے. یہ بڑا اچھا گیم ہے، اور خاص طور پر یہ گیم میں اس وقت کھیلتا ہوں جب باتھ روم میں بیٹھا ہوں. وقت اب 10 منٹ کا گزارنا ہے نا بھائی، سچی بات کہنی چاہیے نا یار. کیوں بھائی؟ آرام سے بیٹھیں، گانے وانے سنیں، گانے لگا لیں 2-4، بیٹھ کے سنتے رہیں، کھیلتے رہیں 10 منٹ. ویسے باتھ روم میں 10 منٹ بیٹھنا بڑا دشوار ہے، لیکن جب گیم میں لگا ہوا ہو آدمی تو پھر جو ہے اس کو یاد آتا ہے ارے بہت ہو گیا چلو یار. یہ حال میں بیان کر رہا ہوں ناصر کا. محمد خلیل انصاری، اڈیشہ انڈیا. گور شاہی مرحبا. میرا سوال یہ ہے کہ مختلف مذاہب اور دین میں مرنے کے بعد دفنانے اور جلانے کا طریقہ ہے، اصل طریقہ کیا ہے اور یہ ڈفرنس کیسے آ گیا؟ زیادہ تر جو ادیان ہیں ان میں تو قدیمی جو روایات ہیں اس میں دفنایا ہی جاتا ہے، دفنایا ہی جاتا ہے. اب یہ دفنانا کب سے شروع ہوا ہے؟ آدم صفی اللہ کے جو 2 بیٹے تھے، ایک ہابیل تھا اور ایک قابیل تھا، ان میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی ایک عورت کی وجہ سے ہوئی. تو ایک نے دوسرے کو مار دیا. اب جب مار دیا، اب وہ ڈیڈ باڈی کا کیا کرتا؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک کوہ آیا اور کوے نے ایک دوسرے کوے کو مار کے گڑھا کھودا، اس میں دبا دیا. یہاں سے اس نے جو ہے سیکھا کہ مردوں کو دفنایا جاتا ہے. تو یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے. اب جس بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا، اب جو ان کے ماننے والے جو تھے انہوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا اور ان کو کہا کہ تم قاتل کی قوم ہو. ان کو یہ احساس جرم ہو گیا کہ بھئی ہم نے گناہ کیا ہے، لہذا ان کو یہ ہوا کہ ہم کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سزا ملے گی، جلایا جائے گا جہنم میں. تو انہوں نے سوچا کہ ہم زمین پر ہی اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں تاکہ جہنم میں نہ جلنا پڑے. تو یہاں سے یہ رسم نکلی اور وہ ہندوازم کے ساتھ لگ گئی. تو چتا کو جو آگ لگاتے ہیں، یہیں پر جو جلا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. تو وہ میت کو جلا دیتے ہیں گناہ کے معاف کرنے ہونے کے لیے، اور ہم لوگ جو ہے فاتحہ پڑھتے ہیں. مسلمان اور کرسچن اور یہودی، یہ لوگ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تاکہ معاف ہو جائیں. یہاں سے نکلا ہے یہ کانسیپٹ. آج کی گفتگو کو ختم کر دیں گے. کل ہم جو ہے وہ 1 گھنٹے کے لیے روزانہ بائبل کا درس شروع کریں گے، دا بائبل اسٹڈی. اچھا ٹھیک ہے جانے. تصور کی طاقت کتنی ہو سکتی ہے؟ تصور جو ہے وہ ذکر سے بھی افضل ہے. اپنے دل کے اوپر زیادہ سے زیادہ اس میں ذات اللہ کا تصور کریں. تصور جو ہے اس کے بغیر ذکر بیکار ہے، یعنی اتنا اہم ہے تصور.
باقی باتیں تفصیل سے کل ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر.